اعوذ باللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج کا عنوان اعلی تصوف کے وسیلہ کی شرعی حیثیت کے بارے میں ہے۔ اس کا پس منظر جن احباب نے پچھلا جو میں نے نشست کی تھی اس میں نے مولا علی کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو وہاں وسیلے کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس حوالے سے پھر اہل تصوف کے ہاں بھی یہ ایک معمول ہے، اور صوفیاء کی کتب کے اندر اس کا تذکرہ مل جاتا ہے، اور شجروں کے اندر جو شجاع طریقت ہوتے ہیں اس میں اس کا تذکرہ عام ہے۔ لیکن ایک طرف یہ ہے، تو دوسری طرف کچھ ایسا بھی اس کی اہمیت جو ہے وہ میں نے بیان کرنی ہے کہ صرف مسئلہ یہاں تک نہیں ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ توسل ہے کیا، فرض ہے، واجب ہے، یا وسیلہ کرنا بڑا ضروری ہے، کیا یہ فرض ہے، کیا یہ واجب ہے، کیا یہ قطعی عقیدہ ہے کوئی، تو الحمدللہ میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، لیکن جتنا اس ناچیز کا مطالعہ ہے اپنے تھوڑے سے محدود مطالعہ کی بنا پر یہ عرض کرتا ہوں کہ توسل جو ہے وہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ یہ ایک ضمنی عقیدہ ہے۔ جو شخص چاہے اس کو اختیار کرے، جو اختیار نہیں کرتا اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں، لیکن اس کو اہمیت بڑی ملی پچھلی دہائی میں بھی، بہت اس پہ باتیں ہوتی ہیں، آج کل بڑی اہمیت ہے بہت۔ تقریباً مجھے یہ ایک سال میں اس موضوع پر بہت دفعہ گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور آج پھر موقع ملا ہے، تو میں اس دفعہ کچھ زیادہ تحقیق بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ خیر، تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ ایک موضوع ضمنی ہے، لیکن اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ یعنی جو قائلین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جو مانے اس کی مرضی، جو نہ مانے اس کی بھی مرضی، لیکن جو عدم قائلین ہیں وہ کہتے ہیں یہ توسل شرک ہے، اور اس فتوے کی بنیاد پر بڑے قتل و غارت ہوئی، اور بہت ساری کتابیں بھی اس پر ہیں، رمز الجہاد ہے، اور بہت ساری ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، نہ ہمارا موضوع ہے کہ اس عقیدے کی بنیاد پر شرک کے فتوے لگائے گئے۔ یہاں تک کہا گیا کہ جو رسول اللہ کہتا ہے یا توسل وغیرہ ہے تو وہ مشرک ہے، مباح الدم ہے، اور واجب القتل ہے۔ اور جبکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف ہے میرے پاس، سرکار نے فرمایا، حضرت ابو ذر سے روایت ہے، یہ بخاری شریف کا باب ہے گالی بکنے اور لعنت سے ممانعت کرنے کا، حدیث کا نمبر ہے 2030۔ میرے پاس جو نسخہ ہے وہ دارالسلام نے شائع کیا ہے، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ میرے پاس 1340 ہے۔ روایت ہے، ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کو فاسق کہے یا کافر کہے اور وہ نہ ہو تو یہ فتویٰ لوٹتا ہے۔ یعنی کسی مسلمان کو کافر کہنا یا مشرک کہنا، اور اگر وہ نہ ہو تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ اس کی ابتدا اس کے متعلق الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 ہے میرے پاس، دارالکتب علمیہ بیروت کی شائع شدہ ہے، لبنان کی۔ اس کا صفحہ نمبر میرے پاس 196 ہے۔ اس میں پورا واقعہ موجود ہے کہ حضرت جو اشد ہے وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کو سنا رہے ہیں، تو ایک بنی تمیم میں سے ایک شخص جو ہے فیہم عروہ بن عدیہ، وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تحکمون فی امر اللہ، کہ تم اللہ کے امر میں جو ہے وہ حکم تو صرف اللہ کا ہے، اللہ حکم اللہ، اور تم تو اللہ کے حکم میں شریک ہو رہے ہو، اور پھر ضرب لگائی۔ تو یعنی کہ اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے فتویٰ لگایا کہ بھائی تم تو شرک کر رہے ہو۔ تو اس پر یہ میرے ہاتھ میں وہی صحیح بخاری ہے، جلد 2 ہے، اس کے اوپر جو حاشیہ لکھا ہے وہ ابو محمد حافظ عبدالستار حماد، فاضل مدینہ یونیورسٹی، کتاب کا صفحہ نمبر 985۔ وہ کہتے ہیں خوارج اور ان کے فتنہ کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے ان الحکم الی اللہ کی آڑ میں مولا علی اور حضرت معاویہ کی تکفیر کی۔ حضرت علی فرمایا کرتے ہیں کہ قرآنی آیت حقیقت مبنی ہے، البتہ اسے غلط معنی بنائے گئے ہیں، یعنی غلط معنی کی بنیاد پر امت کی تکفیر کی گئی۔ اب اسی طریقے سے یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کا صفحہ نمبر غالباً ہے میرے پاس جو ایڈیشن ہے 19 ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ
جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں وہ شرک میں گرفتار ہے، یعنی معاذ امت کی اکثریت مشرک ہے. یہ ابھی میں آگے مزید تفصیل دیتا ہوں. انوار التوحید ہے، اس کے اندر بھی یہی بات ہے. صفحہ نمبر اس کا یہ صادق سیال کوٹی صاحب لکھتے ہیں کہ خدا کے فرمان سے منوم ہوتا ہے، مومن مشرک بھی ہوتے ہیں، ان کی اکثریت ہے، یعنی اکثریت مسلمانوں کی مشرک ہے. اب وسیلہ کی تعلق بات ہے تو اس کے اوپر فتوے سن لیں. یہی فتوے شرک کے فتوے لگائے گئے اور اس کی بنیاد پر جو اہل طرق کا قتل و قتال ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ توحید و شرک کے احکام و مسائل تالیف ہے حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب کی اور ناصر الدین البانی صاحب کی جو ہے وہ تحقیق افادات سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ان 3 جائز صورتوں کے علاوہ وسیلے کی ہر صورت ناجائز ہے. مثلاً غائب حضرات یا فوت شدگان کا یا اہل قبور کا وسیلہ ڈال کر دعا مانگنا، بلا شبہ یہ چیزیں شرک کے اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے تو اہل قبور کا وسیلہ پکڑنے کو صراحتاً شرک قرار دیا ہے، یعنی وسیلہ شرک ہے اور مشرک بہت دم ہوتا ہے. یہ تحفہ وہابیہ میں لکھا ہوا ہے. خیر تجدید ایمان ہے، لکھنے والے شفیق الرحمان، وہ کہتے ہیں دعا میں محمد یا آل محمد یا کسی ولی پیر کا وسیلہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے. اسی طریقے سے فتاوی صراط مستقیم ہے، اس کا صفحہ نمبر 87 ہے. وسیلہ کا یہی غیر مشروع طریقہ جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے. اور بھی بہت کتابیں ہیں، بلکہ یہ ظلم کی انتہا دیکھیں گے. چلیں ان کا موقف ہے، ظلم نہیں کرتا میں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب التوحید ہے، صفحہ نمبر 333 ہے کہ اس شخص کے شرک میں کون سی کسر باقی رہے گی جس میں یہ اشعار لکھ دیے کہ مالی منعوذ بھی، یعنی کہ حضرت امام بخاری جو ہے وہ بھی مشرک ہیں اور ان کے شرک میں ان اشعار کی وجہ سے کوئی کسر نہیں رہے گی. جبکہ رسول اللہ کا ارشاد بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اس پر بھی احادیث نبویہ موجود کہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی. واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. اور ابھی آپ سن چکے کہ کہا گیا امت کی اکثریت مشرک ہے، جبکہ اس کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں جو حدیث میں نے پڑھی، شرح صحیح بخاری میں جلد نمبر میرے پاس ہے 4، صفحہ نمبر ہے 184، فرماتے ہیں کہ ای علی مجموعکم، کہ مجموعی طور پر امت کبھی مشرک نہیں ہو سکتی. یہ کہنا کہ امت کی اکثریت مشرک ہوگی، یہ بات حدیث کی روشنی میں درست نہیں. صحیح مسلم شرح امام نووی کی اس کا صفحہ نمبر ہے 54، اور جس حدیث کے ساتھ اشارہ کر لی اس میں لکھا ہوا ہے کہ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. مسلم شریف میں یہ حدیث جو ہے وہ کتاب الفضائل کے اندر جو حوض کوثر کا باب ہے اس کے اندر موجود ہے. حدیث کا نمبر 2296 ہے، اور بخاری شریف میں یہ میرے خیال سے ہے کتاب الجرائز میں جو شرح میں نے پیش کی ہے، یہ 1344 حدیث کا نمبر ہے. اس میں بھی لکھا ہوا ہے وَأَنَّهَا لَا تَرْتَدَّ جملہ، یہ جملہ یعنی کہ مجموعی طور پر امت جو ہے وہ شرک نہیں آ سکتا. یہ کہنا کہ گلی گلی شرک ہے، شرک بڑھ گیا ہے، امت کی اکثریت مشرک ہے، یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں درست نہیں. اب اس مختصر سی وضاحت کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ توسل کا عقیدہ جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک ضمنی عقیدہ ہے، اور اس کے ثبات کے لیے دلائل کی نوعیت بھی وہی ہوگی جو ایک ضمنی عقیدہ کے اثبات کے لیے چاہیے، جبکہ اس کے منکر پر کسی قسم کا کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے. اب سنیے قرآن مجید فرقان حمید کی میں سورۃ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 89 ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. تو اس کے تحت تفسیر سال بھی ہے، اس کی جلد اول ہے، صفحہ 289 ہے. بہرحال میں مجھے یاد آیا وسیلے کی معنی وغیرہ پہ بات کروں تو وسیلے کا مطلب قرب حاصل کرنا ہے، یعنی اس کی مختلف اقسام بھی ہیں. اب میں اس کی طرف جاؤں گا تو موضوع لمبا ہو جائے گا. تو مختلف اقسام بھی ہیں. ان شارٹ کہ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی دعا سے یا دعا میں کسی کا نام لے کر یا اس کے تبرک کے ساتھ یا استغاثہ یا استعانت کی صورت میں اس سے تقرب حاصل کرنا اور اس سے برکت حاصل کرنا. بنیادی طور پر یہی توسل کا مطلب ہے جو خود کے اندر مرقوم ہے. بہت ساری کتابوں میں اس کا حوالہ موجود. یہ میرے پاس میں چند حوالہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بھی سمجھ رہے بات. یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ جو معنی میں نے بیان کیے ہیں یہ آپ کو ابن اسیر کی النہایہ کے اندر یہ 5 صفحہ 185، ابن منظور نے لسان عرب میں، زبیدی نے تاج العروس میں، اور امام راغب اصفہانی نے مفردات میں صفحہ اس کا 871 ہے. یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. اس کے علاوہ
امام آیت سبکی نے وسیلہ کے اوپر بڑی حسین گفتگو کی ہے شفا السقام کے اندر، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس کے تحت یہ آیت تفسیر سالبی ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 289 ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 89۔ تو اس میں ہے کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس کے تحت لکھا ہے کہ فقالوا، وہ کہتے تھے اللہم انا نسألک بحق محمد النبی الامی، کیا یا اللہ ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ تفسیر سالوی ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 289 ہے۔ اب اگلا حوالہ تفسیر سالوی کے اندر بھی یہ بات موجود، اس کے علاوہ یہ تفسیر طبری ہے، اس کی جلد اول ہے، اس کا صفحہ میرے پاس 527 ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہی بات ہے کہ یستفتحون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے وسیلہ سے مانگتے تھے۔ یہی بات تفسیر بغوی ہے، جلد 1 ہے، تفسیر بغوی جلد 1 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 93۔ اس میں لکھا ہوا ہے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث، کہ جو نبی مبعوث ہوگا اس کے وسیلہ سے ہمیں برکت عطا فرما، ہمیں فتح عطا فرما۔ اور بھی بہت سی تفسیروں میں ہے، یہ تفسیر جمل ہے جلالین کے اوپر، اور جلالین کے اندر بھی اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ امام جلال السیوطی فرماتے ہیں، یاد رہے جلالین میں وہی اقوال ہیں جو امام سیوطی کے نزدیک راجح ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یقولون اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث، کہ یا اللہ ہمیں نبی کریم کے وسیلہ سے جو ہے وہ فتح عطا فرما۔ اور جبل کے اندر صفحہ 115 ہے، جلد 1 کا، تو جبل میں لکھا ہوا ہے اللہم انصرنا بنبی المبعوث فی آخر الزمان۔ یہی بات اور بھی تفسیر کے اندر ہے، بہت سارے حوالے ہیں جن کو میں پڑھ سکتا ہوں، میں اسی پر ہی میرے خیال سے ساوی کے اندر بھی ہے، یہ تفسیر ابی سعود ہے، اس کی جلد 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر 163 ہے، اس میں بھی یہی بات موجود ہے کہ اللہم انصرنا بنبی المبعوث فی آخر الزمان، یہ صفحہ نمبر 163 ہے۔ اور بھی بہت ساری تفسیروں کے اندر یہ بات، تفسیر روح المعانی کے اندر بھی اسی طرح کی بات موجود ہے۔ اب اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ یہود جو ہے وہ سرکار کا وسیلہ دیتے تھے، اور یہ وسیلہ دینا جو ہے یہ ثابت ہے۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی وسیلہ تو یہودی دیتے تھے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور اس بات کو جو ہے وہ مداح میں بیان کیا ہے، اس کی تردید نہیں کی، اس لیے وسیلہ جو ہے۔ اور امام علوسی نے لکھا ہے کہ اگر سابقہ جو شریعتوں کے احکام اگر ان کے اوپر رد نہ ہوا ہو، ان کو منسوخ نہ کیا گیا ہو، تو ان پر عمل کرنا جائز ہے۔ اگلی بات اب چلتے ہیں، ایک اور بات میں کر دوں، کچھ لوگ اس آیت کے جواب میں کہتے ہیں کہ فلاں مفسر نے یہ بات بھی لکھی ہے، وہ بات بھی لکھی ہے۔ دیکھیں میں نے آغاز میں کہا کہ توسل ایک ظنی عقیدہ ہے، اگر کسی آیت میں احتمال ہوتا ہے تو احتمال سے قطعیت ختم ہوتی ہے بالکل، لیکن اس سے ظن ختم نہیں ہوتا۔ لہذا بے شک اس آیت کی تشریح میں ایک سے زیادہ اقوال ہیں، لیکن ایک اور یہ بھی ہے، اور بڑے بڑے مفسرین نے اس قول کو بیان بھی کیا، بلکہ میں حوالہ رہ گیا تفسیر ثنائی کا۔ یہ تفسیر ثنائی ہے، لکھنے والے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری ہے، یہ جلد اول ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 74 ہے۔ اس میں لکھا ہے حالانکہ اس سے پہلے اسی کے وسیلہ سے اپنے مخالف کفار پر فتح یابی چاہا کرتے تھے، یعنی وہ وسیلہ کی بات ہے اس آیت کے اندر۔ تو کیونکہ یہ آیت میں نے عرض کر دیا کہ ہم ظنی مانتے ہیں، تو اگر احتمال ہو بھی تو اس سے ہمارے استدلال کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب میں ایک اور بات بتا دوں کہ قرآن و حدیث کے لیے جو ضروری بات ہے وہ معنی وہ معتبر ہوتا ہے جو اسلاف نے بیان کیا ہو، یہ بھی بات، اس لیے میں تفسیروں کے حوالے بھی پیش کر رہا ہوں، اور جو حدیث پیش کرتا ہوں اس میں کوشش کروں گا کہ شرح بھی پیش کروں اگر وقت ساتھ دے تو۔ یہ مقالات ہیں روایت رضی صاحب کے، وہ فرماتے ہیں، جلد 3 ہے، صفحہ 17 ہے، قرآن و حدیث کا وہی مفہوم معتبر ہے، حجت ہے، جو سلف سے صالحین سے بالاتفاق ثابت ہے۔ یہ جو سلف صالحین سے ثابت ہو معنی وہ حجت ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اسی تفسیروں سے ہم نے یہ والا پیش کر دیا آپ سے، سلف صالحین سے پیش کیا۔ یہ سنیے اہل سنت کا منہج تامل، ڈاکٹر سید شفیق الرحمان، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کو محنت، ذہانت یا عربی زبان کی مدد سے سیکھنا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ کتاب و سنت کے اپنے فہم کو سلف کے منہج پر پیش کیا جائے اور سلف کے منہج کی توجیہ کی جائے۔ یہی بات ظہیر امن پوری صاحب نے اپنی کتاب وسیلہ کے اندر بھی لکھی ہے، اور بھی حضرات نے لکھی ہے، میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔
اب دوسری دلیل سنیے گا اسی موضوع کی. میرے ہاتھ میں کتاب ہے روح المعانی, اللہ کا قرآن. میں نے آیت آپ کے سامنے خطبوں میں پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, یا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے ہاں وسیلہ تلاش کرو. اب یہاں کچھ ہمارے احباب کہتے ہیں کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد جو ہے وہ اعمال ہیں. پہلی بات جو مختصر طور پہ عرض کرنی ہے کہ یہ آیت مطلق ہے, یعنی اس میں مطلق وسیلہ کا ذکر ہے, اس کو قید نہیں کیا گیا. یہ میرے پاس القول البدیع ہے, اس کا صفحہ نمبر 333 ہے. اس القول البدیع میں لکھا ہوا ہے کہ مطلق کو کامل پر محمول کیا جاتا ہے, یعنی مطلق اپنے اطلاق پر رہتا ہے, اس کو کامل پر محمول کیا جائے گا. اس میں وسیلہ کی تمام قسمیں آئیں گی. جب تک کسی قسم کا دلیل خاص سے رد ہونا ثابت نہ ہو تب تک وہ جو ہے وہ ثابت ہوگا. پھر اگر اس کو صرف اعمال پہ حمل کیا جائے تو یہاں ایک مختصر سی بات عرض کرنی ہے کہ جناب من, آپ بھی تو دعا میں کسی بزرگ سے, زندہ بزرگ سے دعا کروانے کے قائل ہیں, تو پھر وہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ اس کی بھی نفی ہو جائے گی. تو اگر آپ کہیں کہ بھائی فلاں دلیل سے ثابت ہے تو جی ہاں دیگر دلائل سے بھی وہ بھی ثابت ہے. اب سنیے, یہ مستدرک, سب سے پہلے میں مستدرک, یہ امام حاکم کی مستدرک ہے الصحیحین. اس کی جی میرے پاس جلد ہے وہ 2 ہے. اس میں حدیث کا نمبر ہے 3216, اور اس میں اسی آیت کے تحت وابتغوا الیہ الوسیلہ, یہ سن لیں دوبارہ, مستدرک ہے الصحیحین جلد 2 ہے, صفحہ نمبر اس کا ہے 341, حدیث کا نمبر ہے 3216. اس میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جان لیا کہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا, تو اس سے ہم سمجھتے تھے کہ صحابہ محمد یہ جانتے تھے, انہوں نے یہ محفوظ کر لیا تھا کہ جو ابن ام عبد ہے, یعنی عبداللہ ابن مسعود کی جو والدہ ہے, وہ اقرب من اللہ الوسیلہ, وہ اللہ کے ہاں قربت والا وسیلہ ہے. یہ صفحہ نمبر 341. اس آیت کی تفسیر میں صحابی رسول نے بیان کیا کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اس آیت سے ذات کا وسیلہ بھی مراد ہے. یہ صحیحین کی حدیث ہے. اس کی سند بھی سن لیں, ابو عبداللہ محمد بن یعقوب الشیبانی, محمد بن عبد الوہاب اور عامش ہے اور ابی وائل ہے. یہ مستدرک صحیحین کی حدیث ہے, صفحہ نمبر 341, حدیث کا نمبر بیان ہو گیا. اس کے بعد القول البدیع ہے, امام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی کا حوالہ میں نے عرض کر دیا. اب وہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 337 سے فرماتے ہیں کہ اس قول کی وجہ سے, یعنی اسی آیت کے تحت بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اس قول کی وجہ سے نبی کریم کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا بھی ہے. اللہ توسل اللہ تعالی بنبیہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ نبی کریم کے وسیلہ سے اللہ کا جو ہے وہ قرب حاصل کرنا ہے. کہ اس آیت کی تفسیر سے میں امام شمس الدین سخاوی نے بیان کر دیا. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اس آیت سے جو ہے وہ, اب ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی جلد 16 ہے, صفحہ 23201 ہے. اب وہ مسند احمد کہاں گئی, اس کو دیکھو, مسند احمد کی حدیث کا نمبر ہے جلد 16 23201. اس میں صحابہ محمد کو خوب علم تھا کہ عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ اللہ کے لیے, اللہ کی طرف جو ہے وہ سب سے زیادہ قربت والے ہیں. یہ مسند احمد نمبر کی حدیث ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اس آیت کی توضیح اور تشریح میں مراد جو ہے وہ ذات کا وسیلہ بھی ہے. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب شفاء العلیل ہے, ترجمہ القول الجمیل ہے, صفحہ 38 ہے 39 ہے. اس آیت پہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد بیعت مرشد ہے, یعنی وہی مرشد کا وسیلہ, وہی صالحین کا وسیلہ مراد ہے. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ. اور ان کی انشاءاللہ ان کے بارے میں ان کی تعریفیں بھی ہم انشاءاللہ آگے نقل کرتے ہیں. صفحہ نمبر 39 ہے. اسی طریقے سے شاہ اسماعیل جو ہے, ان کی کتاب صراط مستقیم ہے, وہ بھی اپنی اس کتاب کے اندر کیا لکھتے ہیں, صفحہ 101 ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد جو ہے, یعنی کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے نجات کے واسطے 4 چیزیں مقرر کی کہ ایمان, تقویٰ, وسیلہ. اور وسیلہ جو ہے وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ اس واسطے رہبر جو مرشد ہے, اور آگے کہتے ہیں اور وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں, وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں. صفحہ نمبر 101 صراط مستقیم. اسی حدیث, اسی آیت کی تشریح میں امام علوسی الحنفی بغدادی, ان کی تفسیر سے پہلے یہ تاج المکل ہے نواب صدیق حسن بپاری صاحب کی.
انہوں نے ان کی بہت توضیح کیا، ان کو خاتمہ المفسرین بھی کہا، یہ میرے ہاتھ میں آ گئی التاج مکل من جواہر معاصر الطراز آخر والاول، اس کتاب کے صفحہ نمبر 517 کے اندر لکھا ہوا ہے امام الوسی کے بارے میں، سید شہاب الدین محمد بن سعید عبداللہ افندی جو ہے آگے فرماتے ہیں کہ یہ خاتم المفسرین ونخبۃ المحدثین، اتنی عظیم شخصیت ہے۔ اب وہ اس آیت کی توجیہ میں تفسیر میں کیا فرماتے ہیں وہ بھی پیش خدمت ہے۔ وہ روح المعانی ہے، اس کی جلد میرے ہاتھ میں ہے 6 اور 5، یہ شائع کیا جی مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ والوں نے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے ہمارے پاس 402۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کلام اس مقام پر یہ ہے کہ جو استغاثہ مخلوق سے وسیلہ کے وجالہ وسیلہ بمعنی طلب الدعا لا شک فی جواز، اس کے جواز کے اندر اس کی جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہی علامہ الوسی اسی آیت کے تحت اسی مقام پہ بحث کرتے ہوئے صفحہ نمبر 405 پہ جو حق والی بحث ہے، یہ میں آگے اس کا حوالہ دوں گا، اس پر بھی جواز کی بات لکھتے ہیں۔ پھر آگے واضح اور دو ٹوک لکھتے ہیں کہ لا را باسن فی توسل اللہ تعالیٰ بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ، کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ سرکار کا وصال کے وقت زندہ یا بعد وصال کے جو ان کی جاہ سے جو ہے وہ توسل کرنا، یہ اس کے نزدیک کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تفسیر روح المعانی ہے، صفحہ نمبر 404 اور 406 کا حوالہ میں نے پیش کیا اسی آیت کی تفسیر میں۔ الحمدللہ میں نے بہت سارے حوالے پیش کر دیے، ایک اور لیجئے، تفسیر بغوی ہے۔ اسی تفسیر بغوی میں اسی آیت کی تفسیر میں حضرات فرماتے ہیں فعلیہ من توسل وقدا، یعنی اس سے مراد ذات کا وسیلہ ہے۔ علامہ بغوی نے بھی یہاں ذات کا وسیلہ مراد لیا ہے۔ تو ان دو آیات سے الحمدللہ ہم نے 10-12 دلائل دے دیے اس آیت کی تفسیر میں، اور پچھلی آیت کی تفسیر میں بھی میں نے بہت سارے حوالات پیش کیے، تقریباً یہاں 10 پیش کیے اور بہت سارے ہیں۔ بہر محیط میں بھی وہی بات کی ہوئی ہے، تفسیر فخر الرازی میں بھی وہی بات ہے، راز المسیر میں وہی بات ہے، تفسیر مدارک میں وہی بات ہے، تفسیر جلائل میں وہی بات ہے، تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بھی وہی بات ہے۔ تو بعض وقت وہ لیل وسیلہ کے حوالے سے بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل بات کر دی۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں، اب حدیث نبویہ اس مسئلہ میں پیش کرتا ہوں میں۔ یوں تو بہت ساری حدیث ہیں لیکن میں صرف چند حدیث آپ کے سامنے اس قلت وقت کی بنا پر پیش کروں گا کیونکہ ٹائم پہلے ہی بہت ہو گیا۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، جلد وہی عبدالسلام والی ہے، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 841 ہے، حدیث کا نمبر 1251 ہے۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اس کے رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور رزق دی جاتی ہے وہ کمزور لوگوں کی وجہ سے ہے، بضعفائکم ان کے وسیلہ سے ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے، اسی طریقے سے یہی صحیح بخاری ہے، اور اسی بخاری کا صفحہ نمبر 372 ہے، جلد 1 ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 551 اور 550۔ اس میں لکھا ہوا ہے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے ابو طالب کا کال یاد آیا تھا کہ جو حضرت ابو طالب فرماتے تھے کہ وہ گورے مکھڑے والا، کہ ان کے روح زیبہ کے واسطے سے، ان کے وسیلہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت جو ہے وہ مانگی جاتی ہے۔ اب جہاں بریکٹ میں دعا لگا دیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ سنا دعا ہے، حالانکہ اس حدیث میں دعا کا لفظ یہاں سیدھی یہ بات ہے کہ حضور کے چہرے کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے، یہاں دعا کی کوئی بات نہیں۔ آگے چلیے، حضرت عمر کے حوالے سے حدیث نمبر 551 ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں عن عمر بن خطاب، آپ فرماتے ہیں کہ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبی فاستقینا، کہ ہم نبی کے وسیلہ سے مانگتے تھے اور ہمیں بارش ہوتی تھی، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْتَقِينَا قَالَ فَيَسْقُونَ۔ اب یہ غور کیجئے گا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم کے وسیلہ سے مانگتے تھے اور بارش کر دی جاتی تھی، اب بات کا وسیلہ دیتے ہیں تو اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے۔ ایک بات یہاں بھی دعا کا تذکرہ نہیں ہے، دعا مانگی عمر نے ہے، وسیلہ دعا میں دیا ہے حضرت عباس کا۔ یہ کہنا کہ اس لیے یہاں دعا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے ترجمے میں دعا کرنا، یہ اس طرح کی بات کرنا درست نہیں، کیونکہ یہاں حدیث کے اندر دعا کا لفظ نہیں ہے۔ تو ایک بات
نہ کسی محدث نے. میں نے اس کی شرح ساری دیکھی ہے, میرے پاس فتح الباری ہے, ابن بطال ہے, یہ میرے پاس موجود ہے. اور اس کے علاوہ یہ تیسری شرح جو ہے وہ علامہ کیا نام محمد دنیا والے جو ہیں انہوں نے بھی کی ہے, یہ پڑھی ہے. تو بہرحال کسی بھی شاعر نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ استدلال نہیں کیا کہ جو ہے وہ یہاں دعا مراد ہے. دوسری بات, اس حدیث سے بعد ہمارے احباب یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو رسول اللہ کے وسیلے کو نجات کیا دیا کیونکہ رسول اللہ کا جو وصال ہو گیا تھا. حالانکہ ایسی بات نہیں. اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ لغات حدیث ہے, لکھنے والے علامہ وحید الزماں ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی ان کے وسیلہ سے برسا. حضرت عمر کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پیغمبر کا وسیلہ نہیں ہو سکتا, بلکہ بعض زندہ تھے اور دعا میں شریک کرانا منظور تھا. یہ مراد نہیں ہے کہ وسیلہ نہیں ہو سکتا نبی کریم کا, اور نہ ہی اس مقام سے کسی ایک محدث نے یہ استدلال کیا. اگر کیا ہے تو پھر صحابہ کرام کے بارے میں عمومی طور پر ایک اس طبقے کا رویہ بھی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. ہم میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا, جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فتاوی سلفیہ ہے, صفحہ نمبر 107 ہے. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا یہ فعل سنت صحیحہ کے خلاف ہے. اگر صحابی کا عمل جو ہے نعوذ باللہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہو سکتا ہے تو پھر آپ حضرت عمر کا جو ہے وہ عمل جو ہے یا ان کا عقیدہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ شمع محمدی ہے, لکھنے والے خطیب الہند مولانا محمد صاحب جونا گڑی. اس کا صفحہ نمبر غالباً ہے, اس کا 11 ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں روایت کی طرح ان کی درایت یعنی ان کا فہم جو ہے وہ ہم پر واجب التعمیل نہیں, بہت ممکن ہے کہ درست نہ ہو. اور آگے کہتے ہیں لیکن درایت عمر صحیح نہ تھی. شمع محمدی صفحہ 11. تو جب درایت عمر جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے تو پھر اس سے اتنا بڑا استدلال کرنا اور امت کو مشرک قرار دینا اور مباح دم قرار دینا اور پھر جو ہے وہ قتل کرنا, یہ کہاں سے ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں کہ یہ میرے پاس ہے ترجمان الحدیث, اور یہ جمادی الاخری مارچ 1984 شمار نمبر 3 صفحہ نمبر 24. اس میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے فتوے بعد ایسے بھی ہیں جن کی تردید خود رسول اللہ نے کی. صحابہ کے فتوے جو ہے وہ حضور کی مخالفت میں دیے تھے یا ان کی تردید رسول اللہ نے کی ہے. خیر المقصر, تو مختصر اس وضاحت سے واضح ہو گیا کہ حضرت عمر کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ مسیحا, بلکہ وہ آل بیت کا وسیلہ حضرت عباس کا وسیلہ لے کر غیر نبی کے وسیلے کو جائز قرار دیا ہے انہوں نے. وہ میں آگے بتاتا ہوں. اگر وہ حضرت عباس کا وسیلہ نہ لیتے تو یہ بھی کہا دیا جاتا کہ بھائی اس سے مراد صرف نبی کا وسیلہ ہے. تو انہوں نے حضرت عباس کا وسیلہ لے کر اس بات کی بات کر دی کہ غیر نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے اور دعا کا لفظ اس مقام پہ موجود ہے نہیں. اب اگلی حدیث سنیے. یہ میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ ہے اور اس کے اندر یہ روایت موجود ہے, اور اسی روایت کو یہ فتح الباری ہے جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 430 ہے. حضرت حافظ ابن حجر جو ہے وہ اس روایت کو اسقلانی جو ہے وہ لکھتے ہیں اس روایت کو روی ابن ابی شیبہ بھی اسناد صحیح سند کے ساتھ ابن ابی شیبہ نے روایت کیا. کیا روایت کیا کہ اصحاب الناس کوئی تھا فضل عمر رجا راجل الى قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر کے زمانے میں قید ہو گیا اور ایک راجل گیا رسول اللہ کی قبر پر اور اس نے کہا یا رسول اللہ استسقى لامتی کا فانهم قد هلكوا, یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیے, آپ کی امت ہلاک ہو گئی ہے. اور حضرت حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ آگے فرماتے ہیں روایت کے کہ اس کو مالک دار نے وکانا خازن عمر کہ مالک دار جو عمر کے خازن ہیں. بہرحال اس روایت سے ثابت ہوا کہ سرکار کی قبر پہ جا کر دعا کرنا یہ بھی جائز اور درست ہے, اور اس کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے علامہ ابن حجر نے اور لوگوں نے بھی تصحیح کی ہے. اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عامش جو ہے اس روایت کے اندر ہیں اور وہ مدلس ہیں, اور دوسرا اعتراض حضرت مالک دار کے حوالے سے ہے. حضرت مالک دار کی توثیق صحابہ کے اندر حافظ ابن حجر نے کی, اس کے علاوہ امام حاکم نے کی, ابن حبان نے کی, اور اسی فتح الباری میں ابھی پڑھ چکا کہ حضرت مالک دار کے بارے میں لکھا ہے کہ وکانا خازن عمر, حضرت عمر کے خازن تھے. اس لیے حضرت مالک دار پر جہالت کا اعتراض یا ان کے مجبور ہونے کا اعتراض یقیناً درست نہیں. اس کے بعد یہ میرے پاس ایک کتاب ہے العواصم من القواسم,
اس میں بھی لکھا ہوا ہے سلیمان بن مہران عامش کہتے ہیں یہ بہت بڑے حافظ اور امام تھے، بہت بڑے حافظ تھے، امام تھے، ان کی روایت ہے۔ اب جہاں تک تدریس کا اعتراض ہے کہ امام عامش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، تو اور مدلس کی روایتیں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، تو اس پر مختصر عرض ہے کہ حضرت امام الذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال، اس کا یہ میرے پاس جلد جو ہے وہ ہے 2 اور صفحہ 209 ہے۔ یا اللہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر حضرت امام عامش اپنے شیوخ یعنی ابراہیم ابی وائل اور ابی صالح سیمان سے روایت کریں تو وہ کیا ہوگا، وہ محمولہ الاتصال، اس کو اتصال پر، اس کو متصل مانا جائے گا، اس کو اتصال پر حمل کیا جائے گا۔ یہ میدان اعتدال ہے۔ یہی عبارت توضیح الکلام کی وجوب قرأ خلف الامام تالیف ارشاد الحق اثری، اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 447، یہی جو عبارت میں نے پڑھی لکھ کر کہتے ہیں اس لیے عامش کی تدریس پر اعتراض فضول ہے۔ اسی طریقے سے یہی عبارت حافظ زبیر علی زئی نے بھی اپنی کتاب مقالات میں نقل کی ہے۔ اب اگلی حدیث سنیے، یہ میرے پاس الادب المفرد ہے، امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اپنی اس کتاب کے اندر۔ حضرت عمر کا پاؤں سو گیا تو ان کو ایک آدمی نے کہا کہ اذکر احب الناس الیک فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملا وقاری الحنفی اپنی کتاب شرح شفا میں جلد اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر 43 ہے، یہ چھاپا میرے پاس النور رضویہ لاہور پاکستان سے ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اس کی شرح میں سبحان اللہ کہ وکانہ رضی اللہ تعالی عنہ قصد به اظہار المحبہ فی ضرور الاستغاثہ، کہ استغاثہ کے ضمن میں انہوں نے محبت کا اظہار کیا، سبحان اللہ۔ یعنی ملا وقاری الحنفی اس روایت کی توضیح میں تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ محبت کا اظہار تھا استغاثے کے ضمن میں، تبسم کے ضمن میں۔ ترمذی شریف کی حدیث صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، رسول اللہ کے بعد ایک صحابی آتے ہیں، وہ نبینا ہوتے ہیں، عثمان حنیف بیان کرتے ہیں کہ صحابی رسول آئے اور کہا کہ دعا، سرکار نے فرمایا کہ تم چاہو تو دعا کر دوں لیکن صبر کرو تو بہتر ہے۔ تو جو نبینا تھے انہوں نے کہا جی آپ دعا فرمائیے، تو سرکار نے ان کو دعا سکھائی۔ اب غور کیجئے گا، حضور نے دعا سکھائی ہے اور دعا کر رہا ہے وہ نبینا صحابی۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کے اندر ہے اللہم انی اسالک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمہ، کہ میں یا اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں اور متوجہ ہوتا ہوں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، ذریعہ سے۔ یہ ترجمہ میں نے پیش کیا، یہ وسیلہ کی حقیقت محمد نصیب رفائی، اور ترجمہ کیا مختار احمد ندوی صاحب نے، صفحہ نمبر اس کا ہے 199۔ اس میں اور اسی میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ثابت کیا کہ ابو جعفر سے مراد ابو جعفر الختمی جو سکہ ہے، اس طرح یہ حدیث بلا شبہ صحیح ہے۔ یعنی یہ حدیث جو ترمذی کی حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب سنیے گا، اس میں جو دعا سکھائی ہے مصطفیٰ نے، پیارے کریم مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے جب دعا سکھائی تو دعا میں واضح موجود ہے کہ میں اللہ یا اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں بنبی کا محمد النبی رحمہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے۔ تو یہ ہمارا استدلال ہے۔ اب یہ کہنا کہ دعا ہے، حضور نے بھی دعا کی، فلاں ہے، یہ باتیں صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں دعا سکھا دیا حضور نے، اس دعا جو مانگ رہا ہے اس دعا، اور جب دعا میں حضور کا وسیلہ ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں مراد ہے فلاں مراد ہے، یہ درست نہیں۔ دعا میں واضح حضور کا وسیلہ موجود ہے۔ آگے چلیے، یہ سنیے گا، ترغیب ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت عثمان کے دور میں ایک صحابی آتے ہیں اور وہ حضرت عثمان کو وقت عطا نہیں کرتے، تو عثمان بن حنیف ان کو یہی دعا سکھاتے ہیں اور وہ صحابی یہی دعا پڑھتے ہیں تو ان کا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ دلائل النبوہ کے اندر یہ روایت موجود، دلائل النبوہ کی میرے پاس جلد نمبر 6 ہے اور اس کے اندر صفحہ نمبر جو ہے وہ 144 ہے، حدیث کا نمبر 2423 ہے۔
اور یہی حدیث امام منذری نے بھی نقل کی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ وہ حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے، وہ حدیث صحیح، اور امام طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ آگے چلیے، یہی میرے پاس مشکات شریف ہے۔ مشکات شریف میں اگر مجھے 5 منٹ ایکسٹرا مل جائیں گے کیونکہ ابھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے، میں کچھ شارٹ کر دیا میں نے، لیکن اگر 5-10 منٹ ایکسٹرا مل جائیں تو اگر آپ بتا کر۔ جی آپ گفتگو جاری رکھیے۔ جزاک اللہ۔ یہ مشکات شریف ہے اور یہ روایت سنن دارمی میں بھی موجود۔ مشکات شریف میں باب الکرامات سے میں اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو ابی جوزا سے روایت ہے کہ مدینہ میں سخت قید پڑ گیا، پس انہوں نے حضرت عائشہ سے شکایت کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تم حضرت کی قبر کو دیکھو اور آسمان کی طرف سے روشن دان پاؤ گے، یہاں تک کہ اس قبر اور آسمان کے درمیان چھت نہ ہو۔ لوگوں نے ایسا کیا تو بہت زیادہ بارش جو ہے وہ برسی اور جہاں تک کہ گھاس اگائے، تو قبر انور کا وسیلے سے جو ہے وہ یہاں مانگا گیا ہے۔ اسی طریقے سے المعجم الکبیر ہے طبرانی کی، اس کی جلد میرے 11 ہے، اور حاضرین محفل اس کا صفحہ جو ہے وہ 250 ہے۔ اس میں رسول اللہ نے حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی ابن ابی طالب کی والدہ محترمہ ہے اور حضرت ابو طالب کی جو ہے وہ ان کی زوجہ ہے، ان کی قبر کے اندر حضور کے فرمایا بحق کا نبی کا والانبیاء الذین من قبلی، کہ یا اللہ میرے حق سے اور انبیاء کے حق سے جو مجھ سے پہلے ہو گئے ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرما۔ اچھا، اب یہاں پر میں اور بھی بہت کچھ ہے، یہ مسند احمد کی روایتیں بھی ہیں اور یہ میں پیش بھی کر چکا ہوں، اور بہت میں حدیثوں سے آگے چلتے ہوئے اکابر محدثین کے حوالات بھی کچھ پیش کرتا ہوں تاکہ فہم امت بھی آپ کے سامنے آئے۔ میں اختصار کے ساتھ رکھتا ہوں۔ یہ تاریخ بغداد ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اس میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے۔ یہ صفحہ نمبر میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا 135 ہے۔ اس میں امام شافعی کا قول ہے، اس میں تو شافعی وہ کہتے ہیں کہ انی اتبرک بی ابی حنیفہ، کہ میں ابی حنیفہ سے برکت لیتا ہوں اور ان کی قبر پہ جاتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 135 پر، اور یہی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 134 پہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن محمد الزہری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ معروف کرخی کی جو قبر ہے وہ حوائج کے لیے مجرب ہے۔ یہی بات صفحہ نمبر سے ملتی جلتی بات یہ سمیت تو الحسن بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہم گئے قبر موسیٰ بن جعفر پر اور توسل کیا۔ یہی تاریخ بغداد ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 133 ہے۔ یہ بزرگان دین بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ علامہ ابن حبان نے الثقات میں جلد 8 میں یہ بات کی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ رضا کی قبر پہ جا کر برکت حاصل کرتے تھے، اور ہمارے دوست کہتے ہیں ہم کی خطائے اتحادی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر کافرین کیوں آپ یہ خطائے اتحادی کہہ کر ان کو معاف کر سکتے ہیں تو پھر امت مرحومہ کو بھی معاف کریں اور شرک کے فتویٰ نہ لگائیں۔ خیر، یہ تہذیب و تہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 7 ہے، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 123 ہے۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ کے حوالے سے ہے کہ امام حاکم فرماتے ہیں کہ میں نے ابا علی نسا بوڑھی سے سنا کہ ان تو فی غم شدید، وہ بڑے شدید غم میں تھے، اور انہوں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ کو کہ تم یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جاؤ اور استغفار کرو اور حاجت مانگو۔ تو انہوں نے کہا میں نے ایسا کیا، فقط تو حاجت تھی تو میری حاجت پوری ہو گئی۔ بس اس کو کچاندہ والے لے لیں، بس بہت سیر و اعلام النبلاء کے اندر اس طرح کے بے شمار حوالے ہیں۔ یہ میرے پاس حوالے لگے ہوئے ہیں اس کی مختلف جلدوں میں، میں جتنے پیش کر سکتا ہوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حافظ ابو بکر بن المکری نے، یہ میرے پاس سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 16 ہے، صفحہ 400-401، ابن المکری کا ترجمہ لکھا ہے علامہ ذہبی نے۔ اس میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ حافظ ابو بن المکری نے فرمایا میں اور امام طبرانی اور ابو شیخ جو مدینہ النبی میں حاضر تھے اور بڑی سختی تھی، تو ہم عشاء کا وقت ہوا تو حضور کی قبر انور پہ گئے، عرض کی سبحان اللہ کہ ہم گئے اور ہم نے عرض کی کہ ان یکون رزق او الموت، کہ یا رسول اللہ یا رزق عطا فرمائے یا بھوک۔
تو مجھے طبرانی نے کہا بیٹھ جاؤ رزق ملے گا یا موت. تو ہم بیٹھ گئے. تو پھر کیا ہوا کہ کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ ایک الوی کھڑا تھا دروازے پر اور وہ چیزیں لے کر آیا. تو بہت ساری چیزیں تھی. تو اس نے فرمایا کہ تم نے نبی کی بارگاہ میں شکایت کی تو میں نے رسول اللہ کو خواب میں آپ کی زیارت کی اور آپ نے مجھے فرمایا میں تم کو یہ اشیاء پہنچا دوں گا. سبحان اللہ. یہ امام ذہبی نے اس کو نقل کیا. اسی طریقے سے مختصر طور پر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا. حافظ ذہبی نے اسی کتاب میں سید علام النبراء میں ابن فورت کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ عبدالغافر نے سیاق التاریخ میں فرمایا کہ استاد ابو بکر ان کی قبر حرا میں ہے. اس کے ساتھ بارش طلب کی جاتی ہے اور قاضی ابن خلقان نے کہا کہ ان کا مشہد جو ہے وہ حرا میں ہے جو زیارت گاہ ہے. اور بھی بہت سارے حوالے ہیں لیکن ایک اور حوالہ جو بڑا اہم ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ مناقب امام احمد بن حنبل ہے الحافظ ابن فرج عبدالرحمن جوزی. اس کو پیش کرنے سے پہلے میں حافظ جو قبلہ ہیں امام احمد بن حنبل ان کا موقف رکھتا ہوں. اس کو نقل کیا ہے علامہ ابن تیمیہ نے مجموع فتاوی ہے. یہ میرے پاس ہے محلہ جنگی پشاور کتب خانہ رشیدیہ والا جلد اس کی ایک ہے اور میرے پاس اس کا صفحہ ہے 136. بعض اس کو ہم 140 ہے اور آگے پیچھے ہے لیکن بہرحال میرے پاس 136 ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا یہ مذہب ہے. ذالک کا قال احمد نے فرمایا کہ انہ یتوسل بالنبی فی دعا ہی کہ وہ حضور کا وسیلہ دعا میں دیا کرتے تھے. اور آگے جو ہے یہ اس کو فضالی کا جوز توسل اور وہ توسل کے جواز کے قائل تھے امام احمد بن حنبل. سبحان اللہ. یہ مجموع فتاوی ہے جلد 1 صفحہ 140. آگے چلیے. ہاں یہ ہو گیا یہ بھی ہو گیا بس ٹھیک ہے. اب ہاں ابن جوزی کا حوالہ بڑا ضروری ہے پیش کرنا. انہوں نے اپنی کتاب مناقب امام احمد بن حنبل اس کا صفحہ 189 اس میں انہوں نے روایت نقل کی کہ فیہا قبور 4 قبریں ہیں اولیاء میں سے جو بلائیں ٹالنے کے لیے جو ہے وہ بڑی مجرب ہے. تو صفحہ 89 ہے 189 ہے. اب یہاں جو محقق ہے وہ جو ہے پڑے ہوئے ہیں جناب سعودی عرب سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہذا من الاوہام یہ جو وسیلے کی بات کی ہے کہ قبر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں برکت ہوتی ہے یہ جو ہے وہ وہم ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ اس میں پھنس گئے ہیں فیہا کثیر من علماء کی کثیر تعداد یعنی امت کی جمہور امت جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ قائل ہے. حوالے بہت سارے رہ گئے ہیں صرف 1-2 مزید امپورٹنٹ دے کر میں اس کو ختم کرتا ہوں. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. تو امام ربانی یہ شیخ عبد القادر جیلانی اور سمدانی شہباز لال مکانی ان کے متعلق صادق سیال کوٹی صاحب فرماتے ہیں کہ شاہ جیلانی کے متعلق جب یہ بات ثابت ہے کہ وہ بڑے نیک صالح با خدا اور برگزیدہ انسان تھے. انہوں نے اپنی زندگی کتاب و سنت پر عمل کرنے اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے وقف کر رکھی تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی مانند عمل کرے ان کی مانند شیخ جیلانی کی مانند. اور یہی بات جو ہے وہ حکیم عبدالرحمن خلیق صاحب نے مسائل کی کہانی بڑے پیر کی زبانی. تو حضرت بڑے پیر کا موقف کیا توسل کے حوالے سے یہ کتاب ہے حافظ مبشر حسین لاہوری صاحب کی. کتاب کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی اور موجودہ مسلمان. اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 46 ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ شیخ کی بنیاد العبارت کی جو عبارت ہے اس کو ترجمہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے جو نبی رحمہ تھے تیری طرف رجوع کرتا ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ امام حضرت عبد القادر جیلانی کا. فتاوی عبدالحی میں اس کے علاوہ بہت سارے والے ہیں. فتح القدیر شرح فتح القدیر میں ہے. یہ میرے پاس امام سمہودی کی وفا ہے. زرقانی ہے. فتاوی حدیثیہ ہے. احناف کا بقایا موقف ہے اس پہ اوپر اور بہت ساری محدثین کے حوالات ہیں. میں اختتام سے قبل چند حوالات ان حضرات کے لیے دینا چاہتا ہوں جن کا تعلق مسلک اہل حدیث سے ہے تاکہ یگانت اور محبت پھیلے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب الدعوۃ دوا لکھنے والے نواب سید صدیق حسن خان والی آپ لکھتے ہیں کہ اس محلے استعانت استغاثہ میں ہم کو اگر کسی کا نام لینا ضروری ہو ہم ملائکہ اور انبیاء کا نام لیں. خاص خاص بندوں کا ذکر کریں جن کے مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں. یعنی یہ دیکھ لیں زندگی سے نذیر حسین
دہلوی صاحب جن کو شیخ العقول کہا جاتا ہے، ان کی یہ کتاب ہے معیار حق ہمارے پاس موجود. اس کا صفحہ نمبر ہے 419، میرے پاس بڑا پرانا ایڈیشن ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ فی الدارین بجاہ سید الثقلین، سرکار کی جاہ سے، حضور کے وسیلے سے جو ہے وہ مغفرت فرمائے. کہ کتاب کا نام ہے معیار حق. اسی طریقے سے یہ کتاب ہے تقویت الایمان. اس کتاب کا صفحہ نمبر 54، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر یوں کہے کہ یا اللہ کچھ دے شیخ عبد القادر کے واسطے تو بجا ہے. صفحہ نمبر 54 ہے. اور بہت سارے حوالے ہیں، میں صرف ایک دو اور آخر میں عرض کرتا ہوں وسیلے کے حوالے سے، کہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں کہ مان عبدہم، تو اس میں عبادت کی بات ہے اور توسل ہرگز عبادت نہیں ہے. اس کے علاوہ مشرکین عبادت کرتے تھے اور ہم نعوذ باللہ کبھی بھی عبادت نہیں کرتے. اب آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں میں اپنی اختتام کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب یا علی مدد کہا جاتا ہے یا رسول اللہ مدد کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ توسل کی ایک قسم ہے، اور اس سے مراد بھی توسل ہے، یہ بھی توسل کا ہی مسئلہ ہے. اس کی وضاحت بہت ساری کتابوں میں ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، ٹائم ختم ہو رہا ہے. شیخ الاسلام حضرت سید احمد بن زینی دلال مکی کی کتاب توسل استعانت صفحہ نمبر 29 پر انہوں نے یہی بات کی ہے کہ توسل استعانت جو ہے وہ ایک ہی بات ہے. اسی طریقے سے یہ کتاب شفاء السقام امام تاج الفقی انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. اس کے علاوہ یہ کتاب عقائد و نظریات علامہ عبدالحکیم شریف قادری صفحہ نمبر 184 میں بھی بات ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 میں بھی یہی بات کی ہے. مقالات کاظمی حصہ سوم میں حضرت علامہ احمد سعید کاظمی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. تو بہت سارے حوالات بھی رہ گئے ہیں، یقین کیجیے میں سارے پیش نہیں کر سکا، اور بہت ساری وضاحتیں بھی رہ گئی ہیں. تو خیر المختصر گفتگو کو اختتام پلانے سے پہلے دوبارہ خدا کرتا ہوں کہ وسیلہ ایک ضمنی موضوع ہے، جو اس کا قائل نہیں، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں، لیکن مخالفین نے اس پہ شرک کا فتویٰ لگایا. یہ عقیدہ جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، مفسرین کی ایک کثیر تعداد نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے، اس کو بیان بھی کیا ہے، پھر حدیثوں سے ثابت ہے، محدثین بھی اس کے قائل ہیں، اور امت کا کثرت اور جمہور امت قائل ہے. علامہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی سے بھی اس پہ فتویٰ ثابت نہیں. علامہ ابن تیمیہ نے اس کو شرک کہا ہے، اور آج بھی امت کی جمہور امت جو ہے وہ ہر دور میں اس کی قائل رہی ہے، اور صوفیات و خاص طور پر اس کے قائل بھی ہیں. شجروں کے اندر بھی یہ آتا ہے. اور آخری بات، ہم جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ سامنے آ گیا میرے، کہ فقہائے احناف نے کہا ہے کہ حق کے ساتھ مانگنا ناجائز ہے. تو اس کا جواب بھی میں دیتا جاؤں کہ میں نے حدیثیں پیش کر دی جہاں حق سے مانگنا جائز ہے. تو جو فقہائے احناف نے لکھا ہے وہ انہوں نے نفی کی ہے موت زنا کی، کیونکہ موت زنا سمجھتے تھے کہ اللہ پر حق واجب ہے مخلوق کا، جبکہ مخلوق کا خدا پہ کوئی حق نہیں ہے. اس لیے بلکہ جو قربت کی بنا پر جو وسیلہ مانگا جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو سمجھنے اور امت کے ساتھ امت کے اندر جگانت محبت اور پیار پھیلانے میں توفیق دے. کفر شرک کے فتوے لگانے سے اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ رکھے. آمین. جزاک اللہ جناب ممتاز تیمور صاحب، آپ نے اپنا عنوان اہل تصوف کے ہاں معمول وسیلہ کی شرعی حیثیت کے لیے حوالوں کے ڈھیر لگا دیے. بہت محنت کی اور بہت محنت سے آپ نے مقالہ تیار کیا. اب پروگرام کے اگلے کے اسی طرف بڑھتے ہیں. آج کے مقالے کے اوپر سوال تبصروں کے لیے جناب ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب نے آپ کا نشان بنایا. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ. میں آپ کی تائید کرتا ہوں کہ بڑی محنت بڑی حقریزی سے انہوں نے حوالے پیش کیے ہیں. میں دوست پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو احکامات شریعت کی 7 قسمیں ہیں، میں انہیں دہرا دیتا ہوں: فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام. ممتاز تیمور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وسیلہ میں سے کہاں فال کرتا ہے؟ کیا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے؟ اور ظاہر مکروہ حرام تو نہیں، تو آپ نے اس کی وضاحت کر دی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے سلف صالحین کی اکثریت کے اقوال اور افعال نقل کیے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کے مخالف ہو گئے؟ اور تو ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جو سلف صالحین کے ہاں ایک عمل جاری ہو اور پھر بعد میں آنے والے متأخرین جو ہیں
وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر پیش کر دی جائے، یا جس طرح 12-13 مکاتب فکر تھے، کچھ معدوم ہو گئے، کچھ باقی، لیکن اس وقت تک مخالفت کے اس کے اوپر فتوے آ جائیں اور پھر اس کو بالکل ہی شرک اور قرار دے دیا جائے. یہ کب سے شروع ہوا اور اس کے کیا وجوہات ہیں؟ آپ نے اجمالاً تو اس کے جو اس کا رد کرتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کے پاس کون سی ایسی بات ہے کہ پھر ہم یہ دیکھ سکیں کہ آپ کا موقف صحیح ہے یا ان کا موقف صحیح ہے؟ بہت شکریہ. جی ممتاز تیمور صاحب. جی پہلے سوال غالباً آپ نے کیا تھا کہ یہ کس معنی میں فعال کرتا ہے، تو یہ مستحب ہے. اس کو تمام علماء نے لکھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. ایک بات. دوسری بات ایک آگئی جو آپ نے سوال کیا، تو اس طرح کی نا بہت ساری مثالیں ہیں. آپ نظریہ وحدت الوجود لے لیں تو اس کے بھی بہت سارے قائل رہے ہیں، بلکہ یہ میں کتاب کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں، نام نہیں لیتا کتاب کا. اس میں وہ انہوں نے لکھا ہے کہ وحدت الوجود کے بڑے بڑے علماء قائل رہے ہیں، شاہ ولی اللہ، بڑی امت رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آج ایسے لوگ ہیں جو اس کو کفر و شرک کہتے ہیں، موجود ہے. اس طرح ہے. وسیلہ کی جہاں تک بات کریں تو یہ اس طرح کے تفردات بعض دفعہ مارج وجود میں آتے ہیں. یہ تفرد سب سے پہلے علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں کا رہا ہے. اس سے پہلے مجھے تو نظر نہیں آیا. اگر کسی نے وسیلے کا انکار کیا تو وہ پیش کرنا چاہیے. بلکہ بڑے بڑے مشدد حضرات المدخل کے والے جو ہے، حالانکہ ان کے بہت سارے وہ تھوڑے سخت ہے اس معاملے میں، لیکن وہ بھی توسل کے قائل ہیں. مخالفین تصوف کی بڑی تعداد علامہ ابن جوزی کے بارے میں بھی ہے، وہ بھی توسل کے قائل ہیں. المقصد تو یہ علامہ ابن تیمیہ یا ان کے چند شاگردوں کا تفرد تھا. اب اس کو بعد میں سیاسی معاملات کے لیے استعمال کیا گیا، میں معذرت کے ساتھ کسی کا دل نہ دکھے، اور اس کو پولیٹیکلی جو ہے وہ پھر تحفہ وہابیہ کے اندر، اور میں ان کتابوں کے حوالے میں دیے جہاں یہ لکھا ہے کہ بنیاد پر اس کو اصل میں یہ مذہبی کم اور بعد میں یہ فتویٰ جو ہے وہ تفرد جو ہے وہ سیاسی طور پہ زیادہ استعمال ہوا، اور قتل و غارت کے لیے اور اقتدار کے حصول کے لیے یہ استعمال ہوا. اور جہاں تک کہ ترکوں کی جو مخالفت کی گئی وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، ہاں الگ سے اگر کبھی موقع ملا تو بیان کر دوں گا. مختصر یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ اور ان کے چند شاگردوں کا یہ تفرد تھا، جس کو بعد میں پولیٹیسائز کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. پھر ساری بات ہے، میں نے آپ کو آغاز میں جو آیت پڑھی، خارجیوں کی آیت پیش کی، تو حضرت علی کا حوالہ بھی پیش کرتے کہ بڑی آیت ہے قرآن کی لیکن مطلب غلط لیا ہے. تو انہوں نے بھی کچھ آیتیں پڑھی ہیں، خاص طور پر میں نے وہ آیت پڑھ دی کہ ما نعبدہم، یہ آیت ہے الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. اس آیت کو پڑھا جاتا ہے. اس آیت کا آغاز یہ بتا رہا ہے کہ جہاں عبادت کی بات ہے، قربت میں اور عبادت میں فرق ہے. وہ بتوں کی عبادت کر کے، بتوں کو پوچھ کے، نعوذ باللہ جو ہے وہ اللہ کی قربت مانگتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے بتوں کے اندر رکھی نہیں ہے، اور بزرگوں کے اندر یا خدا کی نے انبیاء کے اندر رکھی ہے. اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. اب طویلات تو ساری بات ہے، اجتہاد ہوتی ہیں. میں نے طویلات کا تذکرہ بھی کیا تھا آج تک، ان کی طرف سے کیا طویلیں آتی ہیں اور ان کا مختصر جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے. خیر یہ بہت لمبا ہو جائے گا. بہرحال ان کے کچھ دلائل ہیں. مین دلیل جو عرض کر کے اس کا جواب دیتا ہوں، آپ دونوں کو دیکھ لیں. من دون اللہ کے حوالے سے جتنی بھی آیات ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اللہ کے سوا لوگ ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یہاں قرآن کی وہ آیات جہاں من دون اللہ سے الوہیت کی نفی ہے، بے شک انبیاء اس سے مراد ہے، لیکن وہ آیات جہاں اختیار کی نفی ہے، جہاں سننے کی دیکھنے کی نفی ہے، وہاں بت مراد ہے. مفسرین کی کثیر تعداد نے اکثر نے یہ بات لکھی ہے، خطبے جو ہے وہ تفسیر اس پر گواہ ہے. رہ گئی ایک آیت جو پڑھی جاتی ہے کہ ان اللہ تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ بندے ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ یہاں آگے وضاحت ہے کہ ہے دیکھتے بھی نہیں اور سنتے بھی نہیں. جزاک اللہ. جی نعیم قریشی صاحب نے گفتگو فرمانی ہے. نعیم قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاضل مقرر نے بڑی محنت کی اور بڑے حوالے اکٹھے کیے، اچھی گفتگو ہوئی. جو سوال میں کرنا چاہتا تھا وہ ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب نے بڑی وسعت کے ساتھ پوچھ لیا اور اس کی فاضل مقرر نے وضاحت بھی کر دی. میں صرف اپنی حاضری مقصود ہے تو آج کا جو دن ہے اس پر ایک رباعی پیش کروں گا. آج سید و
خدا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے. میں اسی سلسلے میں کانفرنس میں شریک تھا، اس لیے اس سیشن میں دیر سے حاضر ہوا. تو کس عظیم ہستی کی یہ روائی ہے سب جانتے ہیں. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ حسین. بس میری یہی حاضری قبول فرمائیے. بہت شکریہ. شکریہ جی. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب نے بات کرنی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ قبلہ میر صاحب. اللہ پاک ساروں کے درجات بلند کرے. ممتاز تیمور میاں، اگر آپ سامنے یقیناً ہوتے تو آپ کا ماتھا تو میں چومتا ہی چومتا. آپ ہیں بھی اس محبت کے قائل، اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بے حد بلند کرے. پورے گھرانے کے نسلوں تک تا قیامت یہ فیض کا سلسلہ چلتا رہے. میر صاحب کمال بات ہے کہ جس ٹاپک کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ برے صغیر میں 200-250 سال سے یا پہلے سے ڈسکس ہو رہا ہے. اس میں میرے خیال سے وسیلے کی جہاں تک بات آتی ہے تو وسیلہ تو ڈیلی صبح سویرے ہمارے گھروں میں شروع ہو جاتا ہے. گھر سے نکلتے وقت امی امتحان دینے جا رہا ہوں ذرا دعا کر لیجیے گا. ابو آج پہلا دفتر کا دن ہے ذرا دعا کر لیجیے گا. کیوں؟ اماں ابا کا زاویہ جو ہے وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان سے جو دعا ہے وہ دعا کسی بزرگ کی دعا سے بڑھ کے ہو چلی ہے، بلکہ پڑھنے اور لکھنے میں تو یہ آیا کہ آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم کا حدیث مبارکہ ہے. یہ ممتاز تیمور میاں مجھے صحیح کریے گا اس میں، کہ جب تک تمہاری محبت تمہارے والدین یا باقیوں سے بڑھ کر نہیں ہو جاتی تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. جی تیمور صاحب. جی قبلہ یہی ہے کہ وہی ہے. ٹھیک ہو گئی بات. بس اب بتائیے کہ ڈیلی جب آپ کے گھرانوں میں دعا وسیلے کا ذکر ہو رہا ہے تو جھڑپ کس بات کی؟ تو بات وہی آتی ہے کہ سارا عالم ہو کا ہے اور قصہ میں اور تو کا ہے. آگے آ جائیے بات. ابھی آپ نے پروگرام میں بڑی دفعہ یہ ذکر کیا کہ آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم نے دعا کا کہا وسیلے کی حیثیت سے. آپ نے فرمایا نا بڑی دفعہ پروگرام میں اپنے مختلف احادیث، مختلف کتب، مختلف حوالہ جات میں. مجھے یہ بتائیے کہ جس ذات اقدس کی خاطر تخلیق کائنات ہے ان کی بات سے بڑھ کے کس عالم کی بات، کس لکھنے والے کی بات، کس مفتی کی بات، کس مولوی کی بات ہو سکتی ہے تا قیامت اور اس کے بعد بھی؟ جب نہیں ہو سکتی تو جو نبی نے فرمایا اس کو لے کے کیوں نہیں بیٹھا جاتا؟ پھر کس بات کے اوپر جھگڑے میں اور تو کے چلتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ نظریہ میں اپنی ہتھیلی پہ 6 کا ہندسہ لکھ دوں تو وہ سامنے والے کو 9 ہی نظر آئے گا، کیونکہ میں اس کے اپوزٹ کھڑا ہوں. جب میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا تب اس کو وہ 6 کا حصہ نظر آئے گا. تو بات ہے ایک جگہ ایک کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے نظریات کو احسن طریقے سے سوچنے کی بھی اور بات کرنے کی بھی. جتنے حضرات نے 1300 سال سے کتابیں لکھی ہیں اور لوگوں نے بات کی ہے اور اس کے بعد معاملات چلے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کسی نے آج تک یہ پیغام دیا کہ جو ہم لکھ رہے ہیں اس کے بعد جنگ و جدل چھڑ جائے؟ نہیں. ہر انسان کو اللہ نے جو علم کا حصہ دیا ہے وہ ایک اس کی اپنی شخصی محنت اور اس کے ہجرت اور اس میں بے تحاشا جو اور ایٹریبیوٹس ہیں اس کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کو غلط کہہ نہیں سکتے. یہ میں نے کہا نا،
ہمارے میں بدقسمتیاں اس وقت اجاگر ہو گئیں جب ہم رب کے سوالات انسان خود کرنا شروع ہو گیا معاشرے میں. موازنہ، سوال و جواب، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے بدتر ہے، اس کی تقسیم ایسی کیوں ہے. حسد واحد ایسا جزو ہے جس نے مسلمانوں کی امت کو نیچے لے آیا، کیونکہ حسد واحد وہ وصف ایسا ہے سوچ کا جس میں آپ اللہ کی ڈائریکٹ تقسیم کو چیلنج نعوذ باللہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ایسا کیوں ملا، یا اس کو اتنا علم کیوں ملا، یا اس نے 20 کتابیں کیوں لکھی، میں نے ایک کیوں نہیں لکھ لی. اور پھر آپ کی تحقیق اور چیزیں ہوتی نہیں ہے. تو وسیلے کا جب مجھ سے کوئی بات ذکر کرتا ہے تو میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ بھیا میری تو تعلیم اتنی نہیں ہے، مگر آپ اپنے والدین سے دعائیں منگوانا چھوڑ دیجئے، آپ کو وسیلے کی حقیقت کا پتہ خود ہی لگ جائے گا. اور اگر نہیں منگوانا چھوڑ سکتے تو میرے خیال سے بہتر یہ ہے اپنے رب سے یہ بھی دعا کر لیا کریں کہ جو میں نے ان کے وسیلے سے مانگا ہے ان کی بھی لاج رکھیو اور دوسری بھی لاج رکھیو. دوسری بات یہ ہے کہ جو زمانہ حاضر میں بات اپنی سمیٹ رہا ہوں کہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے جی ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مانگ لیا جائے. یہ تو کہیں منع نہیں ہے. کون سی چیز کہاں لکھا ہے کہ یہ کوئی چیز منع ہے؟ جب رب ہی آپ کی نماز شروع کرا رہا ہے اور وہ رب ہی آپ کو حکم دے رہا ہے کہ تم ان لوگوں کے وسیلے سے مانگو، ٹھیک ہے، میرے سے دعا مانگو کہ تم ان لوگوں کے وسیلے پہ چلو زندگی میں جنہوں نے نیک کام کیا اور میرے تک پہنچے. تو پہلے آپ ان کے وسیلے کو پکڑیں گے پھر رب تک پہنچیں گے نا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بھی انعام شدہ بھی. شدہ نبیوں کی ذات، یافتہ صالحین کی ذات، اولیاء کی ذات، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے مقام پایا. اور مقام جس نے پایا، جس کا ذکر رب نے کیا، جس نے رب کا اپنے ذکر کیا، تو پھر اس کا رب جب ذکر کرتا ہے تو پھر وہ تا قیامت اس کا ذکر کوئی نیچے کر نہیں سکتا. اب آپ یہ کہیں کہ جی داتا صاحب آپ جائیں، اور کیوں کہیں داتا اور یہ اور وہ، ٹھیک ہے، تو ہم تو بہت سارے القاب ایک دوسرے کو بھی کہہ دیتے ہیں. جناب، جناب عالی، یہ عالی کا لفظ کہاں سے بیچ میں شامل ہو گیا؟ کیونکہ اندر سے وہ ہے خالی. بہت شکریہ میر صاحب. شکریہ ڈاکٹر صاحب. آگے بڑھتے ہیں. سمیہ اخلاق صاحبہ نے بات کرنی. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہت شاندار مقالہ تھا ممتاز تیمور صاحب کا، اور انہوں نے حوالوں کے ساتھ اپنی بات پیش کی جو کہ سمجھ میں آنے والی تھی. اور بس مجھے بھی جو اخیر میں بات ہوئی، ڈاکٹر ساجد خاتمانی صاحب نے سوال کیا جس کا جواب ممتاز تیمور صاحب نے دیا، اور ڈاکٹر فرید خان صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ واضح بات ہے کہ اس کو پولیٹیکلی استعمال کیا گیا اور اپنے سیاسی عزائم کو وہ دینے کے لیے، فروغ دینے کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے اس بات کو ایشو بنا کے ہوا میں اچھالا گیا. اور کتنی قتل و غارت اس حوالے سے ہوئی ہے میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں. اور اس فورم پہ میں اپنی وہ نظم پیش کر چکی ہوں، شکریہ ہیلری کلنٹن، اور جس کا ایک مصرع ہے پیسہ پھینکا اور لڑوایا خوب ہمیں یاد رہے والی بات ہے. اور ان کا وہ وی فنڈڈ دیم، ان کا تو بیان موجود ہے یوٹیوب پہ، کوئی واضح بات ہے، بالکل کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. تو اب ہمیں سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آج کے زمانے میں یہ جتنے مسائل اٹھے ہیں اس کے پیچھے سیاسی عزائم ہے اور اس کے پیچھے مسلمانوں کو لڑوانا ہے. اور آپ کا مبارک فورم یہ اس حوالے سے ان مسائل کے حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، اور امت مسلمہ کے اتحاد کا داعی ہے یہ فورم. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحبہ. آگے بڑھتے ہیں. انوار کوشی صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا تھا پھر مٹا دیا. انوار کوشی صاحب آپ گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب گرامی قدر، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ممتاز تیمور صاحب نے، وسیلہ کی تاریخی اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، آیات بینات کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ
اور سلف صالحین کے عظیم اور مبارک اقوال سے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. امت اس پر اجتماع ہے، جمہور علماء کا اجماع ہے، اور ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وسیلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور صالحین امت، اولیاء امت، جن کی عظیم زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور محبت میں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، پیروی اور محبت میں گزری ہیں، ان کے وسیلے سے دعا اور التجا اور درخواست رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ سلف صالحین کا، اولیاء کا، صلحاء کا طریقہ رہا ہے. ہم اس پر قائم ہیں اور ہمارا ایمان ہے یہی ہمارے کامیابی اور فلاح کی دلیل ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و احسان کے ساتھ اولیاء کاملین کی نسبت اور محبت کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ جی، آگے بڑھتے ہیں. عالمی حلقہ ذکر فکر تصوف کے منتظم جناب محترم ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب سے میں کہوں گا کہ اپنا انپٹ دیں. ایک منٹ بیٹا، ذرا چپ کرنا. جی میر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ. اور بڑا خوبصورت ماشاءاللہ ممتاز تیمور صاحب نے مقالہ دلائل سے مزین پیش فرمایا. سچی بات یہ ہے کہ جو جواب بھی انہوں نے دیا کہ امت کے میں جو لڑانے کا ایک سبب بنا، لیکن وہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو گیا درمیان میں، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے اختر سید صاحب کو آج صدارت دے دی ہے، تو اختر سید صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ صدارتی خطبے سے پہلے بھی اگر کوئی سوال رکھنا چاہیں یا کوئی اختلافی نقطہ نظر ہو تو وہ ضرور بیان کریں تاکہ ممتاز تیمور صاحب اس کا بیان دیں، کیونکہ یہ ڈائیلاگ کا فورم ہے، بات چیت کا ہے، تو بات چیت آگے بڑھے. میرے ساتھ ذاتی طور پہ ہوا کہ میں سعودی عرب میں گیا، آپ سب کے ساتھ بھی یقیناً یہ ہوئی ہوگی بات. وہاں پہ یہ 2017 کی بات ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے باہر والی سائڈ پہ ہم کھڑے تھے، تو وہاں پہ بھی باقاعدہ ان کا سرکاری بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا جی کہ ادھر رخ کر کے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، یہ عبادت کی آپ ایک حیت بنا رہے ہیں اور یہ منع ہے. تو باقاعدہ اس نے مجھ سے اس بات پہ کافی بحث کی کہ یہ جو وسیلہ آپ مانتے ہیں اس چیز کا، یہ کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ کعبے کی طرف رخ کر لیں. اور اس طریقے کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس سے کوئی سخت بات بھی کرنا چاہیے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں ان کا نظم و ضبط ہمیں ماننا چاہیے. تو پھر بات چیت میں نے کیونکہ وہ عالم تھے تو میں نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا، وہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے وہاں متعین تھے، تو میں نے کہا کہ یہ روضہ رسول کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد خضرا بنا. تو اس نے کہا یہ آپ جو ہندوستانی یا ترکی لوگ ہیں، آپ کی وجہ سے یہاں کی گورنمنٹ مجبور ہے، ہمارے عقائد میں تو ہم یہ ہے کہ ہم اس کو بھی مسمار کر دیں. اور یہ بات اس نے کہی، بہرحال اپنا لاجک ہے، لیکن وہ سعودی گورنمنٹ کے آفیشیل تھے. اور میں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک جگہ یہ پڑھا ہے، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمیں رحمۃ اللہ علیہ ہی کہنا چاہیے. ابن تیمیہ صاحب کو، وہ ایک عالم اسلام کے بڑے عالم دین تھے، اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ بات ذکر کیا، میں وہ حوالہ تلاش کر کے بھی آپ کو بتاؤں گا، شاید ممتاز تیمور صاحب کے. انہوں نے کہا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ دنیا کا سب سے بڑا صنم خانہ مسلمانوں نے بنا دیا کہ یہ اس کی طرف متوجہ فرماتے ہیں. اور انہوں نے یہ بات بھی لکھی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قبر کی زیارت کر کے جانا بھی یہ شرک کے قریب آتا ہے. آپ مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں، یعنی قبر کی زیارت کی نیت کر کے وہاں پہ نہ جائیں. یعنی اس وسیلے اور درمیانی حیثیت کو شاید وہ طاغوتی قوتیں جو امت کو لڑانا چاہ رہی تھی، تو اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو فاقہ کش ہے موت سے ڈرتا نہیں، اس کے بدن سے روح مصطفیٰ نکال دو. تو شاید کہیں نہ کہیں گورنمنٹس اس طرف یوز ہوئی ہیں جو ابھی انہوں نے ذکر کیا ہے ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحبہ نے بھی. لیکن ابھی ایک تبدیلی آئی ہے، کیونکہ ہماری تبدیلیاں، افسوس یہ ہے کہ دین اسلام کے ساتھ یہ مذاق شرق و غرب والے سارے ہی کرتے رہے. ابھی سعودی عرب میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اچھی تبدیلی ہے، محمد بن سلیمان، لیکن وہ 90 کے زاویے سے بدلے ہیں.
जितने वो शिद्दत पसंदी पिछले वाले इख्तियार करते रहे अजमी लोगों या हमारे अकायद के साथ, इसी तरह मोहम्मद बिन सुलेमान टोटल लिबरल की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। खैर दीन की बुनियादें तो उलमाए किराम उसकी तशरीहात करते हैं, तो हमें आपस में मिल बैठ के, और ये हमारा फोरम बेहतरीन है। और वसीले के हवाले से मैं इतना ही कहूँगा, ये वसीले से ज़मनन बातें जो आलम इस्लाम में मुसलमान हम कहीं ना कहीं सदियों से इनका सामना कर रहे हैं, तो उनका मैंने हल्का टच दे के एक आपके सामने, क्योंकि सारे इल्म फज़ल वाले लोग हैं, आप सारे अपना अपना एक दायरा कार रखते हैं, आपका एक रसूख है माशरे में, तो इसलिए ये दर्द दिल आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो मेरा अपना अकीदा ये है कि मैं ज़ाती तौर पे अगर आपको मिसाल दूँ, तो मैं तो इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी का बड़ा कायल हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, और हमें अल्लाह से बराह रास्त हर वक्त मांगना चाहिए, बार बार मांगना चाहिए। आला और अफजल काम अल्लाह से बराह रास्त ही मांगना। हाँ, जब आपकी कैफियत हूँ, या एक तरफ ये एक सूफियाना वस्फ़ भी आता है इसमें कि अगर जिस तरह डॉक्टर फरीद साहब ने जिक्र किया कि मैं शेख अली अजवेरी का वसीला देता हूँ, मैं सैयदना अली का वसीला, या मैं किसी का वसीला दे के दुआ करता हूँ, तो मैं एक तरह से ये अपनी एज का इज़हार कर रहा हूँ, और उनके बारे में मेरी खुश अकीदगी है और एक उसने ज़न है कि उनकी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई है, उनका इश्क मकबूल हुआ है। और वो आदमी जिन्होंने बरसगीर में आके या दुनिया में कहीं भी अल्लाह के दीन को बुलंद किया है, वो मुजाहिद हूँ, वो गाजी हूँ, वो सूफ़ी हूँ, वो कोई भी हो, और सबसे बढ़कर हमारे वालदैन हों जो जिन्होंने हमारी तरबियत की, तो उनका वसीला दे के दुआ मांगना हम सरमाए इफ्तिखार समझते हैं। हाँ, लेकिन अवामी तौर पर ये एक जो दूसरी तरफ, क्योंकि हर जो शिद्दत का होता है वो शिद्दत से जवाब दिया जाता है। हमारे बरसगीर में एक अवामी रवाज ये भी पा गया, बिलखुसूस ये हमारे यहाँ, कि वसीले के बगैर शायद वो मानता ही नहीं। ये एक गलत बात है जो इंटरप्रेट हुई है, और हमारे अवाम में ये बात कहीं ना कहीं किसी तरीके के साथ है। इसका भी रद्द किया जाना ज़रूरी है कि वो गफूर रहीम ज़ात है, जब चाहे जिस वक्त चाहे कोई भी इंसान उसको बुलाए तो वो हर वक्त उसको सुनने के लिए तैयार है। कुरान और हदीसों में बारहा पड़े हुए। हाँ, वसीला अगर किसी ख़ास मकाम पे अपने रूहानी लुत्फ़ की वजह से, अपने एज की वजह से कोई देता है, तो वो भी एक अफजल अमल है। मैं इतना ही कहूँगा जी, और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अख्तर सैयद साहब का मौक़िफ़ ज़रूर जानिएगा सदारती खुतबे से पहले, क्योंकि सदारत के बाद फिर वो उसके बाद बातचीत का वो नहीं रहता डेकोरम। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर शहनाज रईस साहबा का नाम आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, आप गुफ्तगू करें, फिर हम सेकंड राउंड शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि यासिर हुसैन सत्ती साहब ने फरमाया, सऊदी अरब में जब भी हम लोग हज या उम्रे के लिए जाते हैं, तो बाज़ पाकिस्तानी ही आपस में जो है वो डिस्कशन शुरू कर देते हैं, जिनसे उनकी इबादत जो है उसका बहुत हरज होता है। क्योंकि डिस्कशन करने से, बहस मुबाहिसे में पढ़ने से जो असल अमल रुक जाता है। तो अगर हम इस मौजू पे, वसीले के मौजू पे बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा कर लें, तो आपस में बहुत इख्तिलाफ राय हो जाएगा और कुछ भी जो है वो हाथ नहीं आएगा। क्योंकि फलसफी को बहस में पढ़कर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। ये काम तो उन रिसर्चर्स का है, उन बाहिसीन का है कि जिनका मुतालिया बहुत ज्यादा हो, तमाम मसालिक पर हो, तमाम मकतबाए फिक्र पर हो और तमाम इल्मी जिहाद पर हो, जितने उलूम व मारिफ है उन पे खूब दस्त रख सकते हो, तो फिर कहीं जाके उन्हें नतीजा कर सकते हैं। सतही सतह रखने वाले या हम जैसे लोग जो हैं वो ऐसे बहस मुबाहिसा में नहीं पढ़ते, क्योंकि इसमें जो है बहुत एहतमाल रहता है किसी बेअदबी का भी, और अपनी अनानियत का या अपने आप को बहुत ही तकब्बुर करना या खुद को बड़ा समझना, और हत्ता कि उस आलिम को भी जिसको वली कहा जा रहा है या जिससे वसीला पकड़ा जा रहा है, उसको भी जो है हम बेअदबी से जो है ना पूरा तखातुब कर देते हैं, बुरे तौर पे मुखातिब कर देते हैं। और हमको तो आज से सिखाई गई है, और खुजू खुशू हर कोई हमसे बेहतर है, हमें चाहिए अपने खुद को दुरुस्त रखें, इसी का नाम तसव्वुफ। शुक्रिया। शुक्रिया जी, आगे बढ़ते हैं। इम्तियाज अहमद साहब ने आज माइक ऑन किया है जी, गुफ्तगू फरमाइए इम्तियाज अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आवाज आ रहा है जी? जी। मैं, आपको पता है, बिल्कुल इस फोरम में बिल्कुल बेवकूफ आदमी हूँ, क्योंकि आप उलमा हैं
لیکن میں بہت حیران ہوتا ہوں جب اس قسم کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پیارے نبی تیرے پاس آئیں، تم کہو تو میں اس کو معاف کر دوں. آپ مجھے بتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو علی کو کرلی کے پاس کیوں بھیجا؟ کیا کہا جا کے یہ چادر دو اور ان سے دعا کروائیں. ہم تو جب بھی گئے اس در سے شرک نہیں کی ہے، لیکن کوئی آدمی خالی نہیں آتا ہے وہاں سے. دوسری بات یہ ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ وسیلے والے اور جو ابھی شیطانیت شروع ہو چکی ہے، پتہ نہیں ہم کدھر جا چکے ہیں. والی سعودیہ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کیا بلڈنگ نہیں بن رہی ہے، شہر آباد ہو گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب یہ کچھ ہو رہا ہے یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ہونا ہے. صرف وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جتنا کچھ کر سکتے ہیں ابھی کریں. جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں یہ ہے، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے اللہ کریم ہمیں برے گروپ میں نہ شامل کرے، ایمان کے ساتھ لے جائے اور پیار محبت سے ہمیں ان چیزوں کو سالو کریں. تو یہ حضور نے وسیلہ جب ایک امتی کو ماننے کے لیے اپنے اعلیٰ ترین بندوں کو بھیجا کہ جو ان سے دعا کرانا، تو اس کے بعد پھر کیا شک رہ جاتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی. آگے بڑھتے ہیں. محمود الحسن صاحب کا نام آ رہا ہے. جی محمود الحسن صاحب آپ گفتگو فرمائیے. شاید ان تک آواز نہیں پہنچ رہی. جی سید محمد اختر صاحب آپ کے لیے ڈاکٹر یاسر حسین ستی کا ہے کہ آپ اپنا انپٹ دیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے صاحب اگر میں ابھی انپٹ دے دوں گا تو پھر صدارتی خطبے کے لیے کیا رہ جائے گا. بہرحال میں ایک سوال کر لیتا ہوں جناب ممتاز تیمور صاحب سے. ڈاکٹر ساجد خان خاقانی صاحب کا سوال تھا جس کے جواب میں پھر ممتاز تیمور صاحب نے من دون اللہ والی آیات کا ذکر کیا اور کہا کہ جی یہ آیات جو ہیں وہ صرف بتوں کے لیے ہیں، یہ جو ہے اولیاء اللہ وغیرہ کے لیے نہیں ہے. تو وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتی ہیں. اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ پیروی کرو اس کے علاوہ اولیاء کی، اور بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو یہ اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں. تو ان دو آیات کی روشنی میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے پڑھی اور بیان کی کہ من دون اللہ والی آیات جو ہے وہ صرف بتوں پر منطبق ہوتی ہیں اور اولیاء اللہ پہ منطبق نہیں ہوتی. اس کا حوالہ اگر دے دیں تو بڑی نوازش ہوگی. جی ممتاز تیمور صاحب. آگے بڑھتے ہیں. شاید وہ آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں. تارا اقبال صاحب آپ ایک منٹ میں ان کو کال کرتا ہوں. جی تارا اقبال صاحب آپ گفتگو فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. ہاں بہت اچھا حوالہ جات کے ساتھ مکالمہ. بہت سارے معاملات ہیں علماء پبلک تک نہیں لاتے، اپنے اندر ہی رکھتے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں، ان کی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن وقت ضائع ہوگا. یہاں جو طبقہ بیٹھا ہے وہ تو وسیلے کو بڑی اچھی طرح سمجھ گیا. ٹھیک پہلے بھی کلیئر تھے، ابھی بھی کلیئر ہیں. لیکن جب یہ چیزیں پبلک میں جاتی ہیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بالکل میں ایک آنکھوں دیکھی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وسیلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے وہ وسیلے سے ہی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پیچھے چلا جاتا ہے اور وہی وسیلہ نفع نقصان کا مالک بن جاتا ہے.
پھر اسی کی پوجا، پھر اسی کی چوما چاٹی اور اسی کے طواف، اور پھر اسی کو خدا بنا لیا جاتا ہے، جس کی طرف ابھی سید محمد اختر صاحب نے اشارہ کیا کہ اتخذوا، سورۃ توبہ کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتخذوا احبارکم ورہبانکم اربابا من دون اللہ، تم نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا۔ تو اس بات کو پھیلایا اس ذمہ داری پر جائے کہ پھر اس کی تحدید بھی کی جائے، اگر پبلک تک یا عام لوگوں تک اس بات کا ابلاغ کیا جائے، ٹھیک ہے، جائز ہے، بہت اچھی بات ہے، وسیلے سے ہی ہمارے دلوں میں بزرگوں کی عظمت زندہ رہتی ہے، جس کا سب سے پہلی آیت میں پہلی سورت میں اللہ نے کہا، فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ بھی ایک وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وسیلے کے طور پر پیش کیا ہے کہ ان کے وسیلے سے میں ہدایت دوں گا۔ تو لیکن اس بات کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ کیونکہ ماضی میں بھی گزشتہ امتیں اسی طرح شرک کا شکار ہو گئیں کہ پہلے صرف عقیدت تھی، پھر محبت تھی، پھر ان کے اندر ان کے جذبات پیدا ہوئے، پھر انہوں نے بالآخر خدا سے جا ملایا۔ بہت شکریہ جی۔ جزاک اللہ جی۔ نعیم قریشی صاحب گفتگو فرمائیے۔ جی، ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا جس میں یہ کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ مزارات پر، درگاہوں پر یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مقبرے کو ہی سجدہ گاہ بنا لیا جاتا ہے، یہ تو جہالت کی ایک علامت ہے۔ جب تک علماء کرام اصل میسج کو پبلک نہیں کریں گے اسی شدت کے ساتھ جس کی ضرورت ہے معاشرے میں، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وسیلہ جو ہے اسے بیک جنبش قلم رد نہیں کیا جا سکتا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں جو عبادات کا عظیم الشان سلسلہ ملا، دل نواز سلسلہ ملا، اس کی تشریحات بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ کوئی بھی کامل مسلمان نہیں بن سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے نہ رکھے۔ جو آپ نے طریقہ نماز کا بتایا اور خود اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا، تو گویا قرآن مجید فرقان حمید دنیا کی سب سے بڑی اور مکمل تھیوری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سب سے خوبصورت اور دل نواز پریکٹیکل ہے۔ پریکٹیکل دراصل ایک وسیلہ ہی ہے، ایک ایگزامپل ہے، جسے جب تک فالو نہیں کریں گے باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی، اور یہی بات ڈاکٹر یاسر الخیری صاحب کی بھی گفتگو کا کرس ہے۔ بس اسی پر اکتفا کروں گا، بہت شکریہ۔ شکریہ نعیم صاحب۔ اب ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب نے گفتگو کرنی ہے۔ جی ڈاکٹر۔ شکریہ قبلہ امیر صاحب، اللہ پاک سلامت رکھے، آپ نے موقع دیا، خوشی ہوئی۔ خاکوانی صاحب نے میرا جو ذکر تھا اس سورہ فاتحہ کا، اس کو بھی اس وقت لیا احاطے میں اور ذکر کیا۔ میر صاحب، بڑی کمال قوم ہے اور بڑے کمال وقت ہے کہ ہم وسیلے کے لفظ کو صرف دعا سے منسوب کرتے ہیں۔ آئیے ذرا اس فورم پہ بیٹھے ہوئے جتنے حضرات ہیں، مجھے ذرا بتائیے، جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایسی دوائی دیجئے گا کہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ کبھی کسی نے یہ سوچا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کیوں رہا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کرنا تو رب کی ذات نے ہے، شفا ہے رب کے ہاتھ میں، تو ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے جا رہا ہے؟ یہ کون سا وسیلے کا نیا لفظ بن گیا ڈاکٹر؟ اچھا چلو جی، آج گھر پہ میٹر لگوانا ہے بجلی کا، ایس ڈی او کے پاس جا کے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ایس ڈی او کہتا ہے جی ایکسین کے پاس جائیے، آپ پھر دعائیہ انداز میں ہاتھ باندھے اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہاتھ باندھنا تو جانماز پہ جائز ہے، اور ہم ہاتھ باندھے لوگوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، جو شعر ہے تصحیح کر لیجئے گا، خیر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وسیلہ تو ہم نے سے کلندر کی نمبر ایگزیکٹلی غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن، ایگزیکٹلی تو غیروں کے آگے تو ہر کوئی جھک رہا ہے۔ کون سا ایسا شخص ہے جو ڈیلی بیسس پہ غیروں کے آگے نہ جھک رہا ہو؟ دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی 10 روپے کی چیز ہے، برائے مہربانی اس کو 5 کی کر دیجئے۔ یہ برائے مہربانی کون سا وسیلہ ہے میر صاحب؟ چلیے آگے چلتے ہیں، کچھ اور مقامات کے سیر کر لیتے ہیں۔ بجلی کا سیر آپ کو کرا دی، گیس کے میٹروں کے پاس جائیے تو لائن مین کو کہتے ہیں یار
تھوڑا سا اوپر لے لیجئے گا, 3 دن پہلے میٹر لگا دیجئے گا. میں نے نہیں کسی کو جانماز پہ بیٹھ کے یہ اللہ کے آگے اس کے سرب سجود ہو کے اٹھتے ہوئے دیکھا یا اللہ پاک گیس کا میٹر لگوا دیں. آج تک تو ایسی آواز سنائی نہیں دی, نہ ایسی بازگشت سنائی دی. تو وسیلے کا کانسیپٹ جس جگہ پہ ہم ان ساروں کے گریبانوں میں رچا بسا ہے, وہاں اس کو صرف دعا سے منسوب کیوں کیا جاتا ہے؟ جب رب تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ایک چیز کا ذکر ہی قرآن کی ابتدا میں آ گیا, پہلی بات آئی پڑھ, اقرا, پڑھ, جو ہم پڑھتے نہیں. پھر بات آئی کہ ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلانا ہے جن پہ انعام ہوا, ان کے پاس ہم نے جانا نہیں. میر صاحب ایک بات بڑی مصمم ہے, اور یہ تجربہ سب حضرات کو چاہیے کر لیں. ٹھیک ہے, حضرات کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ یہ مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ حضرت کا لفظ تقریباً تمام ہی لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں دین میں. ٹھیک, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, اس طرح سارے معاملات. بات یہ ہے کہ جس نیت سے آپ میر صاحب جا رہے ہیں کسی بھی صاحب مقام کے پاس, جس نیت سے بھی, اس شخص کی عبادات یا اس شخص کی نیکیاں یا اس کے وضو کے طریقے یا اس کی اللہ رسول کی اتباع اس لیول کی ہوتی ہے کہ وہی نیت آپ کو دکھائی جاتی ہے. آپ کراماتی نیت سے اگر وظیفے کرنا شروع کر دیں تو اللہ اپنے کلام کی لاج تو رکھے گا. حضور میرا گائڈ کر یہاں پہ بیٹھ رہا میں اس سے بہت سا ہوں, وہ آ رہا ہوگا لیکن وہ میں نے بائک چلا لیکن وہ آواز نہیں گئی, میں بیٹھ کر دیکھتا ہوں. پرابلم ہے. حضور میرا گائڈ کر یہاں پہ بیٹھ میں اس سے بہت ہوں, وہ آ رہا ہوگا لیکن میں نے بائک چلا لیکن وہ آواز نہیں گئی, میں بیٹھ کر دیکھتا ہوں. پرابلم ہے. حضور میرا گائڈ کر یہاں پہ بیٹھ رہا میں اس سے بہت سا ہوں. چلیں پروگرام چل رہا ہے, اگر لائٹ آ گئی درمیان میں تو آ جائیے گا. بہت شکریہ. اب مطلب آپ لوگ تمام سمجھ گئے ہوں گے, آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. بہت شکریہ میر صاحب. آئندہ میٹر لگانے کے لیے اللہ پاک رب العزت کے سامنے ضرور عرضی رکھیے گا, یا اللہ پاک بجلی کا میٹر نہیں لگ رہا, بجلی کا میٹر لگوا دیجئے گا, پھر دیکھیں گے. بہت شکریہ. شکریہ, آپ نے بڑے اچھے انداز میں اپنی گفتگو فرمائی. اب ہم اختتام تک پہنچ چکے ہیں, اور آج کے پروگرام کی صدارت فرمانے والے جناب محمد سید اختر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ صدارتی خطبہ عطا فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے صدارت کا موقع دیا, گو کہ میں اس قابل نہیں ہوں. قرآن کریم میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 میں صرف ترجمہ پیش کروں گا کہ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں, اور تجھ کو کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں. اب آج کا پروگرام معمول وسیلہ کے متعلق تھا کہ صوفیہ کرام کا معمول وسیلہ کیا ہے. تو صوفیہ کرام میں معمول وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بزرگ نبی یا اللہ کے ولی کے توسط سے دعا کرتے ہیں. اور وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذریعہ یا واسطہ جو اللہ کے قریب ہو اور اپنی دعا قبول کروانا ہو تو اس واسطہ دیے گئے. صوفیہ کا معمول یہ تھا کہ ان کے یہاں وسیلہ عام طور وہ اللہ سے مانگنے کے لیے اپنے کسی بزرگ کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعا قبول فرمائے. لغوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں وسیلہ کیا ہے تو وسیلہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے, اس کا قرب حاصل کیا جائے. شرعی لحاظ سے وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت اور مطالب کے حصول کے لیے اپنے نیک اعمال کو یا اللہ پاک کے مقرب بندوں یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یا اولیاء اعظام
रहमहुल्लाह को अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला और वास्ता बनाया जाए, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला की बारगाह में हमारी निर्बल ज्यादा कुर्ब हासिल है। अल्लाह ताला उनकी दुआ को आता है। ये डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रही है? ये मुमताज तैमूर साहब अपना माइक बंद फरमा लीजिए जी। तवस्सुल की बुनियादी तौर पर दो किस्में, एक तवस्सुल बिल अमाल और दूसरी तवस्सुल बिल ज़वात। तवस्सुल बिल अमाल ये है कि अब बंदा अपने किसी नेक अमल के वसीले से दुआ करे कि अल्लाह मेरा फला फला नेक अमल अगर मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया था तो उसके बरकत से मेरी फला हाजत को पूरा फरमा। और इस पे अमूमी तौर पे पूरी उम्मत में इत्तेफाक है और ये बिला इख्तिलाफ जायज़ है। और इसकी दलील में वो मशहूर एक हदीस भी है कि जो अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत की, और उन्होंने वो 3 अफराद जो गार में फंसे थे और तीनों ने अपने अपने नेक अमल के वसीले से दुआ की और अल्लाह ताला ने उन्हें उस मुसीबत से निजात दिलाई, और वो जो गार में फंस गए थे वो चट्टान वहां से हटाई और उसके नतीजे उनके जो उन्होंने अपने अमाल का वसीला दिया तो वो गार हट गई और वो चट्टान हट गई गार से और वो गार से बाहर आ गए। और फिर तवस्सुल बिज़ात जो है वो आप हजरात सब बखूबी जानते हैं, अभी उसके बारे में बहुत कुछ जिक्र हो चुका। अच्छा, अब एक हदीस है कि जिसके मुताबिक जो बुखारी की भी हदीस है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कहत की सूरत हाल पैदा हुई तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मे मोहतरम अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ ले गए और उनके पास जाके उनसे दरख्वास्त की और उनके वसीले से दुआ की कि या अल्लाह, पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद थे तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी मुसीबतें लेके जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करते थे कि हमारे लिए दुआ फरमाए, और उनके वसीले से दुआ करते थे और हमारी मुसीबत दूर हो जाती थी। तो अब हम नबी करीम हमारे दरमियान नहीं तो हम उनके चचा अब्बास रज़ी ताला अन्हा का वसीला पेश करते हैं और जो हमारे साथ मौजूद हैं और उनके वसीले से हमारी दुआ को कबूल फरमा और बारिश फरमा। तो इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि मौजूद शख्स के पास वसीले के लिए जाया जा सकता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अथर भी वहाँ मौजूद था, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ रोज़ा अथर पे नहीं गए बल्कि अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और वहाँ उनके तवस्सुल से दुआ की। इसी तरह से वो एक नाबीना शख्स की जो हदीस है जो मुमताज तैमूर साहब ने बयान फरमाई थी कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके शिकायत अपनी तकलीफ की शिकायत की तो दुआ हुई और फिर उनको जो है वो बसारत अता हुई। मुख्तलिफ तबसरे हुए, उन तबसरों में डॉक्टर साजिद खान खाकवानी साहब ने एक सवाल किया था तो जिसके में ऊपर मैंने सवाल भी किया था और मैंने कुरान की 2 आयत पेश की थी। यूं तो सूरह इब्राहिम, सूरह अंबिया, सूरह यूनुस और दूसरी बहुत सी सूरतों में ये मिन दूनिल्लाह वाली आयत मौजूद हैं और उनसे वहाँ ये सबक मिलता है कि मिन दूनिल्लाह से मुराद सिर्फ बुत नहीं है बल्कि गैर अल्लाह से मुराद है और गैर अल्लाह में इंसान औलिया वगैरह भी शामिल हैं। तबसरा करते हुए जनाब डॉक्टर मोहम्मद फरीद खान साहब ने फरमाया कि हम जब घर से निकलते हैं, इम्तहान होता है तो जाते जाते वालिदा से दरख्वास्त करते हैं कि अम्मी पेपर है दुआ कीजिएगा कि पेपर अच्छा हो जाए। वालिद से दरख्वास्त करते हैं कि बाबा आज मेरा जॉब का पहला दिन है, दुआ कीजिएगा कि काम अच्छी तरह से हो, या मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो दुआ कीजिएगा कि मुझे यहाँ कामयाबी हो। तो ये सारी चीजें डॉक्टर साहब ने खुद अपने तबसरे में बता दी कि जिंदा और मौजूद इंसान के पास जाके वसीला दिया जा रहा है, उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि मेरे लिए दुआ की जाए। तो जिंदा और मौजूद शख्स के पास जाके दुआ करना और दुआ की दरख्वास्त करना बिल्कुल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चला आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि लोगों में जो इख्तिलाफ है वसीले का, कुछ लोगों के नजदीक वसीला हर शख्स का यानी वलीउल्लाह के पास जाके भी जायज़ है, उनकी कब्रों का वसीला भी जायज़ है, और बाज़ औक़ात तो फिर वो इस वसीले के हक में ऐसी दलील पेश करते हैं कि हंसी ही आती है कि कहते हैं कि जी छत पे भी जाते हो तो सीढ़ी लगाना पड़ती है, अफसर से मिलने से पहले उसके चपरासी से मिलना पड़ता है, और बिजली का जैसे अभी डॉक्टर फरीद खान साहब ने भी अपने तबसरे में जिक्र किया कि जी बिजली का मीटर लगवाना है तो एक्सचेंज के पास क्यों जाते हैं।
تو دنیاوی مسائل ہیں تو دنیاوی مسائل کے لیے ایک دوسرے سے وہ مسائل حل ہوتے ہیں، تو وہاں اس لیے جایا جاتا ہے کہ وہاں جا کے ان سے اس کام کی درخواست کیجیے اور وہ کام ہو. اور یقیناً دعا ضروری ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے بھی یقیناً ہوتی ہے. اب کوئی شخص اگر دعا کر رہا ہے کہ میں یا اللہ میرے گھر میٹر بجلی کا جلدی لگوا دے، تو وہ اس کی یقیناً پرچار نہیں کرے گا کہ میں تو دعائیں کر رہا ہوں اور مجھے اس کا جو ہے کوئی وسیلہ بتائیں تو میں وہاں جاؤں اور کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے دعا کروں یا کسی دوسرے وسیلے سے دعا کروں کہ جی میرا میٹر لگ جائے. یقیناً جہاں کام ہو سکتا ہے آدمی وہیں جائے گا. بجلی کے محکمے میں کام ہونا ہے تو بجلی کے محکمے میں جائے گا. اگر گیس کے محکمے میں سے کام ہے تو گیس کے محکمے میں جائے گا. اور دعا کرنا ہے، دعا کے لیے جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ نانو اقرب من حبل الورید، کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تو اگر بندہ تنہا بھی دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اگر وہ وسیلہ نہیں دیتا کسی کا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اور اگر وہ وسیلہ دیتا ہے تو اس وسیلے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا حق ہے. باقی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان لوگوں میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ وسیلہ دینا چاہیے یا وسیلہ نہیں دینا چاہیے. تو اس فورم پہ میرا خیال ہے ابھی اس وقت نہ اتنا وقت ہے اور نہ آج کا یہ موضوع ہے کہ اس پہ بحث کی جائے کہ کیا وسیلہ جائز ہے یا وسیلہ جائز نہیں ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ جی. ڈاکٹر ساجد خاقانی صاحب سے درخواست ہے کہ پروگرام میں شریک حضرات خواتین کا شکریہ ادا فرما دیں. میر صاحب یہ تو ستی صاحب کا استحقاق ہے، اگر وہ موجود ہیں تو ان سے درخواست کی جائے. موجود میں جی جاتے جاتے بس ایک 10 سیکنڈ لوں گا. میر صاحب آپ کے بہت خوبصورت میرے پیارے بھائی اختر نے فرمایا، مگر بات انہوں نے کہی کہ زندوں سے وسیلہ ہے. قرآن پاک میں شہیدوں کے بارے میں یہ ہے کہ انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو شہداء کا نام لے کے بھی وسیلہ ہو سکتا ہے. نبی پاک حضور کی ذات اقدس جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے ترجمے کے آخر میں آتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تھے کا لفظ نعوذ باللہ نہیں آتا ہے. جو ہیں تو وہ تو ہیں، تو وہ بھی وسیلے کے طور پہ آتی ہے بات. اور بات جہاں تک یہ آئی کہ ہمیں اپنے مفادات یا اپنے کاموں کاجوں کے لیے ہم گیس کے محکمے میں بیٹھ کے اپنے دوست سے بجلی کا میٹر لگوا لیتے ہیں تو یہ بھی وسیلہ ہے. بات صرف ہے قصہ میں اور تو کا ہے اور بہکنے کا. اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ پاک اپنے کلام، اپنے نبی، ان سے منسلک انبیاء، صحابہ، صالحین کے طور طریقوں پہ ہمیں چلا تاکہ ہم بہکے نہ لوگوں کی باتیں سن کے. بہت شکریہ میر صاحب. آمین. میر صاحب میں ڈاکٹر فرید خان صاحب سے پہلے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اس کے بعد ان کی بات کا جواب دوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے. اختر سید صاحب 1 منٹ دیجیے گا، صرف 1 منٹ. جی ممتاز تیمور صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر فرید صاحب نے بھی جواب دیا. میں صرف اس کو پروگرام باقاعدہ طور پہ تو صدارتی خطبے کے بعد بے ادبی ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے اور تھوڑا سا اس مسئلے کے لیے، کیونکہ بات ابھی کلیئر ہو رہی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ زندہ کی یعنی پوری امت قائل ہے زندہ شخصیت کی اور اعمال کے حوالے سے، لیکن بات یہ ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے حوالے سے. تو ممتاز تیمور صاحب یہاں موجود ہیں. آپ نے جو پہلے سوال کیے تھے وہ سوال بھی دہرا رہے ہیں. ممتاز تیمور صاحب آپ ذرا جواب دیجیے گا، آپ سن رہے ہیں، تاکہ آپ نے مقالے میں کچھ ریفرنس بھی لے کے آئے ہیں تو تیاری کے ساتھ ان سب کا جواب دے دیں تو یہ پروگرام تھوڑا سا ہم لمبا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی اختر سید صاحب آپ سوال کر لیں، ممتاز تیمور صاحب پھر مکمل جواب دیتے ہیں، پھر ڈاکٹر فرید خان صاحب کی اگر ضرورت ہوئی تو وہ بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. صرف اس کا یہ ہے کہ ہماری ایک بین المسالک ہم آہنگی یا اتحاد امت کی طرف، اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، لیکن چیزیں سیکھنے سے سمجھنے سے آگے آتی ہیں. بہت خوبصورت بات ہے یاسر، میں بہت خوبصورت بات ہے. اور وسیلے کا جو لفظ ہے یہ ہے امت کو جوڑنے کے لیے. اللہ پاک ایک دوسرے کے پاس کرنا رب کی ذات نے، سب کے اوپر رب قادر ہے، کوئی شک نہیں. پر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے پاس اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کی محبتیں آپس میں بڑھیں اور ایک امت کی شکل میں
آپ ایک دوسرے کے ضروریات سے آگاہ ہوں. مسجد کو کیوں بنایا گیا تھا؟ مسجد کا مقصد ہے روزمرہ ایک جماعت کی شکل میں اکٹھا ہو کے ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہونا. یہ بھی وسیلہ ہے. جب واقفیت ہے تو پھر اسی کے لحاظ سے جڑے کام ہیں. ہم نے صرف وسیلے کے لفظ کو لے لیا, درگاہوں سے منسلک کر لیا, ٹھیک ہے جی, اولیاء سے منسلک کر لیا, فلاں جی چلا گیا اس سے کیوں پوچھنا, فلاں سے جی جانا. تو میں نے ابھی کیا ذکر کیا تھا کہ اللہ پاک کو آپ کی نیت پتہ ہے کہ آپ کس دربار پہ مووی بنانے جا رہے ہیں, کس صاحب مزار سے یہ دعا کر رہے ہیں, یہ اس کے نام سے اللہ رب العزت کے سامنے آپ دعا کرنے جا رہے ہیں کہ یا اللہ پاک مجھے بھی ایسا مقبول بنا تاکہ میری ٹوٹی پھوٹی نمازیں, میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ, میرے ادھورے وضو بے روح نہ رہ جائیں, اور میں جب قبر میں جاؤں تو میں بھی منور میری قبر موجود ہو. یہ ہے وسیلے کا کانسیپٹ. بہت شکریہ. جی مجھے کچھ اجازت ہو عرض کروں. جی ممتاز تیمور صاحب, اختر سید صاحب اگر سن رہے ہیں تو وہ سوال اپنے دہرا دیں اور پھر آپ جواب دے دیں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ممتاز تیمور صاحب, آپ نے ڈاکٹر ساجد خان خاقانی صاحب کے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ وہ من دون اللہ والی آیت کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ آیت صرف جو ہے بتوں کے لیے ہے اور لوگ اس کو جو ہے وہ اولیاء اللہ پہ بھی منطبق کرتے ہیں. تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے جس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا, اور مسیح ابن مریم کو بھی, حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ سوائے ایک اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31. اس کے علاوہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3, اتبعوا ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. کہ تم پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے, اور نہ پیروی کرو اس کے علاوہ اولیاء کی, اور بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو اس طرح کی اور بھی آیات ہیں, سورہ یونس میں ہے, سورہ انبیاء میں ہے, سورہ ابراہیم میں ہے. تو ان آیات کو اگر غیر اللہ کو صرف بتوں کو غیر اللہ سمجھتے ہوئے ان پر منطبق کیا گیا تو کیوں, ذرا اس کی مجھے جو وضاحت دے دیجیے, اور کوئی حوالہ ہے تو وہ پیش کر دیجیے. جی جزاک اللہ. اچھا میں نے اس کی وضاحت وہاں بھی کی ہے, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. حضرت دیکھیں جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی الہ ہونے کی, معبود ہونے کی نفی ہے. جن آیات میں چاہے وہ جتنی بھی آیات ہیں غیر اللہ سے الہ ہونے کی نفی ہے, وہاں بے شک من دون اللہ میں انبیاء بھی ہیں, ہم مانتے ہیں. مفسرین نے بھی یہ بات کی ہے. اب کیونکہ وقت شارٹ ہے, میں اس پر مجھے موجود ہے, میں الگ سے من دون اللہ میں پورا بیان کر دوں. الہ ہونے کی نفی ہے, معبود صرف خدا ہے, معبود فقط ہے ایک خدا, مسجود فقط ہے ایک خدا. ہم لا الہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر کرمائیں گے. معبود مسجود خدا ہے. جہاں بھی الوہیت کی نفی ہے بے شک وہاں پر من دون اللہ انبیاء والی ہیں. لیکن جہاں اختیارات کی نفی ہے, جہاں اختیار کی نفی ہے, جہاں محبت و قربت بنانے کی نفی ہے, جہاں ان کو اللہ کے مقابلے میں ذکر کیا گیا, وہاں بے شک ان دونوں سے برے مراد ہے. اور اس کی یہ میں نہیں کہہ رہا, دیکھیں میں اپنی طرف سے بھی بات نہیں کر رہا, میں نے عرض کیا تھا مفسرین اس پر بات کرتے ہیں, کوئی بھی اٹھا لیں, جلالین سے لے کر ابن کثیر تک, پھر اس کے بعد تفسیر کبیر تک, تفسیر کبیر سے جائیں ابن ابی سعود اٹھا لیں, ابی سعود کے بعد آپ آ جائیں ادھر تاوی, تاوی کے بعد جمل ہے, جمل کے بعد کشاف ہے, کشاف کے بعد کوئی اٹھا لیں. حدیثین میں جہاں اختیار کی نفی ہے اور جہاں اللہ کے مقابلے کی بات کی ہے وہاں مراد نہیں ہے. یہ مختصر سی بات ہے, اس پر اگر مجھے دے گا تو میں تفصیلی بات بھی کر لوں گا. اتنا جواب کافی ہے کہ جہاں انبیاء اور یہ شامل ہے وہاں صرف الوہیت کی, الہ ہونے کی, معبود ہونے کی نفی ہے. جی ممتاز تیمور صاحب, میں تھوڑا سا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح اختر سید صاحب نے ایک مشہور وہ جو بیان کیا ہے حضرت عمر پاک والا واقعہ کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے چچے کو جا کے کہا کہ حضرت عباس سے کہ آپ دعا فرمائیں. جب آقا علیہ السلام حیات تھے
تو ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے یا ان کے پاس جایا کرتے تھے. تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ اکرام کی زندگی میں، خلفائے راشدین یا صحابہ اکرام کی زندگی میں کوئی مستند واقعہ ہے کہ دنیا سے چلے جانے والوں کا کسی نے وسیلہ مانگا ہو، یا اس واقعے سے جو اختر سید صاحب اسپیسیفک بتا رہے تھے اس کا آپ کیا توجہ نکالتے ہیں؟ کہ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اطہر تربت شریف تو موجود تھی، لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی طرف گئے. چلیں آپ نے کہا کہ وہ غیر نبی کا وسیلہ کی ایک حجت بن گئی، دلیل بن گئی، لیکن کیا دنیا سے چلے جانے والے کا کوئی صحابہ اکرام کی زندگی میں ایسا واقعہ آپ کی نظر میں گزرا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس مقالے پہ آج تحقیق کی ہے تو کوئی ہے تو ضرور بتائیے گا. یاسر بھائی مجھے مجبوراً بیچ میں اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ 3-4 دفعہ ایسی باتیں کر گئے کہ یہ کل آپ کی پکڑ نہ بن جائے. آپ خانقاہی نظام کے انسان ہیں. بات نہیں، ہم سیکھنے کی دیکھیں، بات یہ ہے کہ بے ادبی والے زمرے میں ہم کوئی نہیں میں اس کو سچی کر دیتا ہوں. چلا کوئی نہیں گیا ہے. نبی پاک کی ذات اقدس سے یہ لفظ کبھی منسوب نہ کیجئے گا کہ کوئی چلا گیا ہے. اگر چلا جانے والا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہوتا تو اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے سلام کس کے اوپر بھیج رہے ہیں؟ پہلی تو اس بات کی دلیل یہ ہے. دوسری یہ بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ درود شریف آپ پڑھتے ہیں تو وہاں سے جواب آتا ہے. سب موجود ہے، ہمیں شعور نہیں ہے صرف مانگنے کا. ڈاکٹر فرید صاحب تھوڑی سی ایک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے تو بات دیکھیں ہم سیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں. یہاں پہ کوئی بے ادبی کا شائبہ ہوا انما الاعمال بالنیات ہوتا ہے. کچھ سوال یاسر بھائی آپ کو پتہ ہے بہکا دیتے ہیں. سر میری بات سنیں، آپ آپریٹ کر رہے ہیں نا ڈاکٹر فرید صاحب، آپ ڈاکٹر ہیں تو درمیان میں دیکھیے میں اگر برین کا دیکھیے سن لیجئے، میں 2 منٹ صبر سے 1 سیکنڈ سن لیجئے. پروگرام کو دیکھیے گا. بات یہ ہے کہ میں ایسے سوال کبھی بھی نہیں کروں گا جو بہکائیں. اگر میں آپریٹ کر رہا ہوں اور میں دماغ کا آپریٹ کر رہا ہوں تو میں پیٹ میں تو چھری لے کے نہیں گھس جاؤں گا نا. میں پیٹ کا بھی آپریشن جانتا ہوں، کمر کا بھی جانتا ہوں. ڈاکٹر فرید صاحب ہم کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوں تو تب بھی میں تو کہتا ہوں 21ویں صدی ہے، سوال نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں کریں گی، سوال کریں گے تو معاملات حل ہوں گے. اور دوسری بات آپ پروگرام کا خیال کیا کریں. آپ اکثر سٹیئرنگ میں آ جاتے ہیں جب ڈرائیونگ چل رہی ہو. سوال ایسا ہو جس میں چیز کو سکھانے کا مقصد ہو. سر ممتاز تیمور صاحب دے رہے ہیں پروگرام ہمارا، ہم ڈیکورم چلا رہے ہیں نا. آپ بار بار پروگرام میں اس طرح آتے ہیں. میں انتہائی ادب سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ میں انتہائی ادب سے یاسر صاحب آپ کو سکھا رہا ہوں نا. آپ عمر میں چھوٹے ہیں تو سن لیں 2 منٹ صبر کر کے. یا آپ بہت بڑے اگر عالم ہیں تو پھر آئندہ ہم آنا ہی چھوڑ دیں اگر آپ کی عالمیت بہت زیادہ ہے. میں آپ کو بار بار ان چیزوں کا کہہ رہا ہوں کہ سوال وہ کریے جس سے مطلب سامنے اچھا ہو اور احسن طریقے سے سامنے آئے. سوال اگر اضطراب کا پیدا کرے گا تو وہ سوال نہیں ہوتا. سننے والے کے لیے بھی گناہ بن جائے گا اور آپ کے لیے بھی گناہ بن جائے گا. اس چیز کو بتانے میں کون سی ایسی میں نے آپ کی عزت نفس کے اوپر اس وقت بم چلا دیے جناب؟ عزت نفس کی بات نہیں ہے. آپ پروگرام میں بار بار اکثر خود کود پڑتے ہیں. میں انتہائی غلط یہ لفظ کہہ رہا ہوں لیکن مجبوراً کہہ رہا ہوں. جناب مجھے کودنا اس لیے پڑتا ہے نا کیونکہ وہاں پہ بہت سارے جو لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ اگر اللہ نے مجھے ایک وصف دے ہی دیا ہے کہ یہ وسیلہ دے دیا ہے تو اس لحاظ سے کریں نا. آپ سوال جواب جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، میری بات سنیں. اپنی اردو بھی آپ صحیح کریے، اپنے لہجے کو بھی صحیح کریے. آپ کے علاقے سے بھی میں بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے واقف ہوں. آپ کے گھرانے سے بھی واقف ہوں، خانقاہوں سے بھی واقف ہوں اور ادب و آداب کے ان لحاظ سے واقف ہوں جن کے شاید آپ مجھے محسوس نہیں ہو پا رہے معذرت کے ساتھ اس وقت. ٹھیک ہے تو برائے مہربانی میں تو چلتا ہوں. آپ اس کے بعد جو بھی مرضی سوال جواب کرنا ہے، بہکانا ہے امت کو بہکائیے. 100 بسم اللہ. آگے آپ کو قیامت کے دن آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، پوچھ لیں گے ایک دوسرے سے جناب کے کیا معاملات آپ کے ہیں یا کیا نہیں ہیں. فی الوقت اجازت دیجیے گا، کریں آپ سوال جواب کریں. خدا حافظ. جی بہت شکریہ. ممتاز تیمور صاحب سوال کا جواب دیجیے. جی بہت شکریہ. جی ممتاز تیمور صاحب اگر آواز آ رہی ہے آپ تک تو آپ اس سوال کا جواب دیجیے پلیز جو میں نے پوچھا ہے آپ سے. جی میں کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا. عمل کے ساتھ رکھیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم سارے معاشرہ علمی لوگ ہیں. تو ایسا
ہونا نہیں چاہیے. چلے اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے اپنی گفتگو میں نا جتنی بھی روایتیں پیش کی ہیں ان کی اکثریت بعض وصال کے اوپر ہے. مقصد عرض یہ ہے یہ جو حضرت عمر والا واقعہ ہے کسی ایک محدث نے اس سے یہ مراد نہیں لیا کہ اس کا حضور کا وسیلہ نہیں لے سکتے. میں نے علامہ وحید الزمان کا حوالہ پیش کر دیا. ایک توجیہ ہوئی. دوسری بات حضرت عمر کے دور کا حوالہ میں نے پیش کیا کہ جب کہا دعا تو ایک شخص حضور کی قبر پہ گیا اور جا کے کہا امت کے لیے دعا کیجیے, اور یہ روایت مال کے دار والی صحیح سمجھ کے ساتھ ثابت ہے. اس پہ جو علامہ حضرت عامش والا اعتراض ہے اس کا جواب بھی میں نے اس میں عرض کر دیا. خود حضور نے جو ہے وہ سرکار نے قبر حضرت فاطمہ جو ہے حضرت علی کی والدہ ہے ان کی قبر کے اندر کہا کہ وسیلہ لیا اپنا بھی اور اپنے قبر انبیاء کا بھی. یہ بھی بات جو ہے وہ ان کے پردہ فرمانے کے بعد ہی بات کی ہے. اس کے علاوہ اور بھی میں نے روایتیں پیش کرتے عثمان بن حنیف کی روایت پیش کی کہ حضور کی وصال کے بعد صحابہ رسول نے دعا کی ہے اس میں وسیلہ حضور کا لیا ہے. اس طرح کی تیسری روایتیں میں نے پیش کی اور اس میں صحیح ہے ساری روایتیں الحمدللہ. سنادن بھی صحیح ہے, مدن بھی صحیح ہے, محدثین نے بالکل ٹھیک ہے, سارے حوالے گفتگو میں موجود ہیں اور اس سے نفی نہیں ہوتی, کبھی بھی نفی نہیں ہو سکتی. میں ایک اور بات کروں کہ یہ جو کہا گیا حضرت عمر نے کہا, دیکھیں حضرت عمر والی حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ حضرت بات سے دعا کروائے گی, بلکہ یہ ہے کہ ہم دعا میں پیش کرتے ہیں. دعا کی ہے عمر نے اور دعا میں وسیلہ دیا ہے حضرت بات کا. اگر اتنا بھی مان لیا جائے نا کہ زندہ کا وسیلہ جائز ہے تو کیا ہمارے دوست اس بات سے متفق ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرے پیر و مرشد جو زندہ ہے کیا اللہ اس کے وسیلے سے دے, صرف زندہ پیر کا وسیلہ دے سکتا ہوں گے؟ یا تو پھر یہ کہے گا کیا ارزہ تفصیل تقریر کے اندر ہی موجود ہے. میں نے بہت ساری باتیں پیش کی اور اکثریت مثال کے بعد ہی. ٹھیک ہو گیا جی, آپ سمیٹتے ہیں. میں پروگرام کے منتظم جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستیہ الخیری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ پروگرام میں شریک حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا فرما دیں. جی بہت شکریہ آپ سب کا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت اور بزرگوں کی توجہات, اور آپ جتنے بھی حضرات و خواتین موجود ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر فرید خان صاحب چلے گئے ہیں لیکن آپ سب کی تواسط سے میں بات کہتا ہوں کہ دیکھیں ہر پروگرام کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہم سب لوگ بیٹھے ہیں, ہم سب اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں. تو بار بار کسی چیز کو بائی پاس کرنا, اگر حجام کی دکان بھی ہو تو وہ جب کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو چھیڑا نہیں کرتے. تھوڑا سا کچھ اصول و ضوابط ہم سب کو فالو کرنا چاہیے. میں تو یہ میر صاحب ہمارے بڑے صوفی منش انسان ہیں جو سب کو برداشت کرتے ہیں, ساتھ لے کے چلتے ہیں. اللہ ان کو مزید برکتیں دے. ہم گناہگار لوگ ہیں, میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کول مائنڈ ہی رہوں, لیکن وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ شاید تقدس کا مسئلہ ہے یا کوئی گمراہی کا مسئلہ ہے. جب سیکھنے سکھانے کی بات آتی ہے تو ہم 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں. جو آج سوال ہو رہے ہیں یہ اگلی صدی میں بہت زیادہ ہوں گے, اور اب الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور سیکھنے سکھانے کے یہ پروگرام اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ سخت سوال بھی کیے جائیں اور اس کا جواب بھی اچھے انداز کے ساتھ دیا جا رہا ہے. اور جہاں اسی طرح تو ہم سب سیکھتے ہیں, اپنی اپنی کنفیوژن کو سوال نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ یہ تقدس کے روپ میں جو سوال جواب کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ پھر رک جائے تو پھر حالات بہت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو میرا یہ پیغام ہے, اس کو اسی انداز کے ساتھ لیجئے گا. باقی میں سب بزرگوں کا سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, سب کی قدر بھی کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ہم سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں, تقویٰ کے لحاظ سے, طہارت کے لحاظ سے, عشق کے لحاظ سے. ہم تو ان سب کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے, تقویٰ و طہارت عطا فرمائے. پھر بھی اگر میری بات کوئی غلط ہو گئی ہے, کوئی کمزور بات نکلی ہے تو میں اس پہ آپ سب سے بھی اور ڈاکٹر فرید خان صاحب سے بھی آن ایئر معذرت چاہتا ہوں. اسی پہ اختتام کی طرف جاتے ہیں جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.